أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. حضرات گرامی، قاری بلال ثاقب صاحب آئے کہ بلال ثاقب صاحب نے ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ در پڑھی ہے، اس دی روشنی اندر چند ایک گزارشات سے توجہ فرمائیے۔ تھوڑے شہر دی عظیم ترین معروف شخصیت فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الشکور نجمی صاحب حفظہ اللہ تعالی بھی تشریف فرمان ہے۔ اللہ سب دی آمد نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمان۔ آواز دی سمجھ آ رہی ہے؟ نہ سمجھ آئے تو بس سپیکر پر کر دیں گے، تسی نیڑے نیڑے ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سپیکر دی پریشانی وابیاں دا انتخابی نشان ہے، کیوں شیخ صاحب؟ بہرحال اللہ اس محبت میں بھی قبول فرما۔ غور کیجیے، توجہ فرمائیے۔ میں انتہائی کم وقت اندر ایک سنجیدہ پیغام تواڈے سامنے رکھ کے اپنی بات نو ختم کر دیاں۔ کیونکہ آج دی جو رات ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ رات ہی تاک رات جس نو اسی آخر ہیں، یہ لیلۃ القدر دی رات، یہ تو رب دے علم اندر ہے نا۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے جو دین عطا کیا ہے، وہ دین انتہائی آسان ہے، اور اس دین اندر خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے، آسانی ہی آسانی ہے، نرمی ہی نرمی۔ اور جو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو کتاب نازل کی ہے، قرآن مجید ہے، اس نے متعلق بھی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ایسی جو کتاب نازل فرمائی، وہ کتاب بھی آسان۔ اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر کہیں اس آسانی دے انداز نہ بھی ذکر کیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا اللہ تبارک و تعالی تہاڈے واسطے آسانی نو پسند فرماندے نے، تنگی نو پسند نہیں فرماندے۔ پھر رب دی رحمت اور اس دا فضل دیکھو، اور اس دی رحمت اور اس دا پیار دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک دا عظیم ترین مہینہ اس امت نو عطا کیا، اور اس اندر ایک ایسی بہترین رات رکھ دی کہ جس ایک رات دی عبادت کتنے مہینے دی عبادت تو زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینے دی عبادت تو بہتر اس ایک رات دی عبادت۔ 1000 مہینہ اگر کسی نے عمر مل جائے اور عبادت کردہ رہے، ریاضت کردہ رہے،
نماز پڑھے، روزہ رکھے، ذکر اذکار، تمام نیک اعمال، اس طرح سمجھیے کہ پوری زندگی ہی نیکی اندر گزارے، گناہ دے قریب ہی نہ جائے، ساری زندگی نیکی ہی نیکی۔ اور ایک طرف اس نو اللہ لیلۃ القدر دی رات دی عبادت نصیب فرما دے۔ ایک بندے نے 1000 مہینہ نیکی ہی نیکی کی ہے، اور دوسرے نے ایک رات عبادت کی ہے، اللہ نے اس نو لیلۃ القدر نصیب کی، تو اس دی ایک رات دی عبادت اس دی 1000 مہینے دی عبادت نالوں بھی بہتر ہے۔ صدیقہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا سی، محبوب جی اگر میں لیلۃ القدر نو پا لواں تے اپنے اللہ دے کولوں کی دعا کراں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی سوچ تو قربان جائی، کتنی پقیزہ سوچ دے مالک سن صحابہ اور صحابیات۔ کہاں یاد آئے 2-4 دن قبل اس دنیا تو جانے والے خطیب ایشیا، وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ، اللہ حضرت قاری صاحب دے جنت اندر درجات بلند فرما دے۔ اپنے انداز نہ فرمایا کر دے سن، امی 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 عائشہ، نفیسہ عائشہ، فقیہہ عائشہ، فقیدہ عائشہ، طاہرہ عائشہ، میرے مصطفیٰ دے باغ دی اندلیبہ سیدہ امی 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 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی پیاری فقاہت اور سوچ ہے۔ ساڑھے ارگاں ہوندہ تے ہی سوال ہوتا ہے، مولوی جی کو وظیفہ داس دے ہو، کاروبار نہیں ٹھیک چل رہا، مولوی جی کوئی دعا دس چھوڑو، میٹرک جو پاس ہو جائے، ایف اے جو پاس ہو جائے، بچی دا رشتہ ہو جائے، بچے دا رشتہ ہو جائے۔ واہ صدیقہ تیری سوچ تو قربان۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر نو پا لواں تے اپنے رب کو کی دعا کرا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر تسی لیلۃ القدر نو پا لو تے اپنے رب کو دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، معافی ہی معافی ہے، بس سوال معافی دا کرنا، رب کو معافی مانگنا۔ جس طرح دین آسان ہے اسی طرح دین نے جو درس دیا وہ بھی آسان ہے، کہ اگر زندگی اندر گناہ ہو گئے تو اپنے رب کو معافی مانگیے، اللہ معاف کرنے تے قادر ہے اور اللہ معاف کردہ بھی ہے۔ اسی واسطے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک اندر ہر رات اللہ تبارک و تعالی لوگوں نو جہنم دی آگ تو آزاد فرماندے نے، ہر رات اندر آزادی دا اعلان ہے۔ اور پھر ان عظیم ترین لمحات اندر سنیے، گگو منڈی دے رہنے والو، اہل السنہ اہل الحدیث میرا پیغام سنیے، کوئی شک نہیں ہے کہ اسی دین اسلام نو قبول کیا، کلمہ اسلام پڑھا، مصطفیٰ عقیدت دا اعلان بھی ہے۔ میں آنا جس طرح مصطفیٰ عقیدت دا اعلان کر دے آسانی محسوس کر دے ہو، مصطفیٰ پیار دا دعویٰ ہے، اسی طرح مصطفیٰ دے دین نو بھی قبول کی دیئے، جس طرح مصطفیٰ محبت نو قبول کیا، اسی طرح دین دے نال عمل نو قبول کی دیئے۔ کہ دین انتہائی آسان ہے، رب دی ذات بھی عظیم ہے، جس نبی تے دین آیا ہے وہ نبی بھی عظیم ہے، جو دین آیا ہے یہ دین بھی عظیم ہے، اور اس دین دا اندر بیان کیا ہوا ایک ایک عمل بھی عظیم ہے۔ عمل نہ جڑ جائیے، جدو عمل نہ جڑ جاؤ گے اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا، اللہ آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ جدو مصطفیٰ دی محبت اندر آ کے دین تے عمل کرو گے، جڑ جاؤ گے، پھر اللہ قیامت نو مصطفیٰ دا جنت اندر ساتھ بھی نصیب فرما دے۔ کہو گے دلیل کیا ہے کہ عمل نہ جڑیے تو ساتھ مصطفیٰ نصیب ہوئے گا؟ صحیح مسلم اندر حدیث ہے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے بڑی محبت پیار خدمت عقیدت بڑا ادب احترام، جویں کئی شاگرد ہوندے نے اپنے استاد دی ہر وقت خدمت دی سوچ، ہر وقت تمنا کہ استاد دا جوتا میں اٹھاواں، استاد دی خدمت میں کراں، پانی میں پلاواں۔ سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت مصطفیٰ دی خدمت اندر آگے آگے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لے جاندے تو سیدنا ربیہ دروازے تے بیٹھ جاندے کہ محبوب نو کوئی کام پوے تے باہر آن تے مینوں آکھن میں خادم نوکر جو حاضر ہاں، دروازے تے بیٹھ رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام ایک دن خدمت محبت انداز دے کے فرمانے لگے ربیہ جی محبوب جی، فرمایا ربیہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟
جو فرماؤ گے میں رب کو دعا کر دیاں گا اللہ وہی عطا فرما دے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے دی اجازت ہے بے؟ سوچ سکنا؟ فرمایا ربیہ سوچ لو۔ ربو آئیے ہاں جی عثمان صاحب انہوں نے جمعے تو بڑیاں گلاں کر دے سن بھی عمیر دا ساؤنڈ نہیں سی صحیح، عمیر نے آ کر چھڑیا، عمیر سارے جلسے کراندا رہا تو عمیر نو پتہ ہی کوئی نہیں سی، پھر انہیں ساؤنڈ نہیں، ہن تسی کی کیتا ہے؟ قاری صاحب تہاڈا نہیں، تہاڈے نال تے مینوں پیار ہے عثمان دی گل۔ توجہ ہے، توجہ میری طرف کی نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابیہ ربیہ رضی اللہ فرمایا محبوب جی سوچنے دا موقع دے دو۔ فرمایا ربیہ سوچ لو۔ اگلا دن آیا، فرمایا ربیہ سوچ لے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا منگو پھر کی منگنا چاہتے ہو؟ فرمایا محبوب دعا کر دو اللہ جنت بھی دے اور جنت اندر تہاڈا ساتھ بھی نصیب فرما دے۔ کتنی پقیزہ سوچ ہے، کتنی پیاری سوچ ہے، سوچیا تو کمال سوچیا۔ اے نہیں فرمایا یا رسول اللہ دعا کر دو غریب ہاں کوئی جائیداد مل جائے، کوئی کوٹھی مل جائے، میں اسی واسطے کیا کرنا، اسی جینے دنیا واسطے، مصطفیٰ دے صحابہ جیندے سن آخرت واسطے، پیغمبر دے صحابہ نو دنیا نہ پیار ہی کوئی نہیں، محبت ہی کوئی نہیں، بس آخرت جنت مصطفیٰ دی رفاقت اسی تمنا اسی خواہش اندر رہندے۔ فرمایا یا رسول اللہ دعا کر دو اللہ جنت بھی دے اور جنت اندر تہاڈا ساتھ بھی عطا کر دے۔ اے گفتگو جاری ہے، آسمان تو جبریل آ گئے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ سبحان اللہ، توجہ ہے، ہاتھ کھڑے کرو جنہ دی توجہ پوری، عثمان تیری توجہ کاکا کوئی نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سیدنا جبریل آگئے، فرمایا محبوب جی فرما دیجئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا میرے محبوب جی فرما دیجئے اس اپنے پیارے صحابی ربیہ نو فرما دو جڑا جنت بھی چاہتا ہے جنت اندر تہاڈا ساتھ بھی چاہتا وے۔ محبوب جی ربیہ نو فرما دو اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اندر عمل، عمل اطاعت اندر زندگی بسر کرے۔ میں اللہ اطاعت الہی تے اطاعت رسول دی برکت دے نال میں انعام کی عطا کرانگا کہ ربیہ تے صرف جنت اندر تہاڈا ساتھ منگدا پیا وے۔ محبوبہ میں رب دا اعلان سن لو فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین۔ فرمایا محبوب جی میں انبیاء دا ساتھ عطا کرانگا، یہ صرف تہاڈا ساتھ منگدا وے۔ محبوبہ میں آدم علیہ السلام دا ساتھ بھی عطا کرانگا، میں نوح پیغمبر دا ساتھ بھی عطا کرانگا، میں سیدنا لوط علیہ السلام دا ساتھ بھی عطا کرانگا۔ محبوب جی میں ابراہیم تے اسماعیل اسحاق و یعقوب دا ساتھ عطا کرانگا۔ محبوبہ اپنے صحابی نو فرما دو اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اندر زندگی گزارے، میں اللہ اس نو یوسف پیغمبر دا بھی ساتھ عطا کرانگا، میں اللہ اس نو عیسیٰ ابن مریم تے موسیٰ کلیم اللہ دا ساتھ عطا کرانگا۔ تے محبوب دی میں قیامت نو اس نو جنت بھی دیوانگا اور جنت دے اندر ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ بھی عطا کرانگا۔ اور اگلا شرف کی دیانگا صرف انبیاء دا ساتھ ہی نہیں والصدیقین اور صدیقین دا ساتھ بھی عطا کرانگا، والشہداء والصالحین شہداء دا ساتھ بھی عطا کرانگا، والصالحین نیکاں پاکاں دا ساتھ بھی عطا کرانگا، وحسن اولئک رفیقا۔ محبوبہ اس نو فرما دو اس تو اعلیٰ ساتھ کوئی نہیں، اس تو اعلیٰ رفاقت اور سنگت کوئی نہیں جس نو قیامت والے دن جنت بھی ملے، جنت اندر انبیاء دا ساتھ بھی ملے، جنت بھی ملے، جنت اندر صدیق دا ساتھ بھی ملے، جنت بھی ملے، جنت اندر شہداء دا ساتھ ملے، سیدنا عمر عثمان و علی دا ساتھ نصیب ہو، جنت بھی مل جائے، جنت اندر اصحاب دا تابعین دا تبع تابعین دا ساتھ مل جائے۔ فرمایا اگر یہ چاہتے ہو تو پھر سن لو اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ربیہ جی یا رسول اللہ، فرمایا ربیہ اگر چاہتے ہو قیامت کو جنت بھی ملے میرا ساتھ بھی ملے، تم زیادہ سجدے کرو، زیادہ سجدے کر کے تم میری مدد کرو، اللہ قیامت کو تمہیں میرا ساتھ عطا کرے گا۔ عمل اطاعت ہے، دین آسان ہے لیکن دین
نو قبول کیا آسان سمجھ کے تو اس آسانی تے عمل کیوں نہیں؟ اہل سنت بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، جناب علی ساڑا دعوت تو ہے عاشق رسول بھی ہیں، مصطفیٰ دی ذات نہ محبت ہے لیکن مصطفیٰ دی حدیث نہ محبت کر دے، عمل کیوں نہیں؟ کلمہ پڑھا رسول اللہ دا پھر عمل کیجئے، یا کلمہ نہ پڑھ دے جے کلمہ پڑھیا پھر غداری کیوں؟ اسی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے غلام بن گئے۔ غلام اپنی مرضی نہیں کردا، غلام تے نوکر ہوندا ہے، غلام تے نوکر تے مرضی آقا دی چل دیئے۔ ساری امت غلام ہے، ساری امت آقا اور مرشد محمد مصطفیٰ نے، کوئی اور پیر نہیں ہے، کوئی اور ہمارا مرشد نہیں ہے، ہمارے پیر بھی مصطفیٰ، ہمارے مرشد بھی مصطفیٰ، ہمارے مطاع بھی مصطفیٰ، ہماری کل کائنات ہمارے پیغمبر ہیں۔ یہ کلمہ نہیں سو پڑھ سکتے پھر اطاعت، جے اطاعت نہیں سو کر سکتے کلمہ کیوں پڑھیا، جے کلمہ پڑھیا پھر اطاعت کیوں نہیں، پھر عمل کیوں نہیں؟ جیسی آکیے نہیں جیسی اطاعت کرنے ہیں تو پھر دوستو دین تو اتنا آسان ہے کہ رب نے رمضان اندر جنت دے دروازے کھول دیے، جہنم دے دروازے بند کر دیے، رحمت دے دروازے کھل گئے، آسمان دے دروازے کھل گئے، پھر ساڑھے اندر تبدیلی کیوں نہیں؟ رمضان تو پہلے بھی گناہ کرنے سا، رمضان آیا تا بھی گناہ کرنے، پہلے بھی جھوٹ بولنے سا ہن بھی جھوٹ بولنے، پہلے بھی سودی کاروبار سی ہن بھی سودی کاروبار۔ چلو جے کلمہ پڑھے عام دنہ اندر تے گناہ کر دے رہے ہو، غداری کیتی ہے، رمضان دے اندر جنت دے دروازے کھل گئے، جہنم دے بند ہو گئے، پھر مصطفیٰ نہ غداری کیوں؟ اور میں کہا کرنا ہندو تو ہندو ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو گستاخ ہے، یہودی عیسائی اس نے تے رسول اللہ دا کلمہ پڑھا ہی نہیں، وہ تے گستاخ ہے، اسی کلمہ پڑھ کے گستاخی کریے تو پھر ساڑھے جا غدار کون؟ کہندے جی گستاخی کڑی اسی کرنے، میں آنا انہاں پرے پچایت دے بندے ہو بیٹھے ہو وہ تے باپ بھی تو آڑا ویچ بیٹھا ہوئے تے باپ آکے پتر تینوں میرے نہ محبت ہے، جی ابا جی بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے تو آڑے تے جان بھی قربان ہے، تے باپ آکے پتر ذرا اٹھ میں نو پیاس لگی ہو تو پانی دا گلاس پا لیا، تے پتر آکے ابا جی ذرا مہربانی کرو پانی دا گلاس تے میں نہیں پا سکتا۔ دوستو پرے پچایت دے بندے بیٹھے ہو، کوئی بندہ انہوں کہے گا بھی یہ پیورا محبت کردا، ہر بندہ کہے گا باپ دا گستاخ ہے، کہے گا یہ کوئی نہیں، کہے گا نا بھی یہ باپ دا گستاخ ہے۔ جڑا باپ نہ محبت دا دعویٰ کرے تے باپ دی گل نہ منے اس نو گستاخ آندے ہو، تے جڑا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دی اطاعت دا دعویٰ کر کے پیغمبر دی بات نہیں مندا، وہ بھی مصطفیٰ دی گستاخی کر رہا ہوئے، وہ بھی نافرمانی کر رہا ہوئے۔ اللہ دے بندو اگر اطاعت نہیں سو کر سکتے کلمہ کیوں پڑھیا جے؟ یہ کلمہ پڑھیا غداری کیوں جے؟ یہ کلمہ پڑھیا مصطفیٰ دا پھر بے نماز کیوں جے؟ یہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر جھوٹ کیوں بول دے ہو؟ یہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر گناہ کیوں کر دے ہو؟ یہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر چوری کیوں؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر ڈکیٹی کیوں؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر آنکھ اندر بے حیائی کیوں؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر میوزک کیوں سن دے ہو؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر گانے نہ محبت کیوں؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر ننگی عورتاں دی تصاویر کیوں میں دے ہو؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا اور جوانو پھر چوکا چرستے اندر کھڑے ہو کے بہو بیٹیاں لوگوں دیا کیوں تک دے ہو؟ یہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر قسطاں تے جا کے بینک کولوں لان کیوں لیندے ہو؟ یہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر بانڈا نمبراں دی حرام کمائی کیوں کھاندے ہو؟ یہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر تجارت دے اندر ٹھگی اور فراڈ کیوں ہے؟ یہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر سودی کاروبار کیوں؟ یہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر سود تے ٹریکٹر کیوں لیندے ہو؟ یہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر زنا کیوں نہیں چھوڑ دے؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر بہنہ دا حق کیوں کھاندے ہو؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر کیوں بہن دے حق تے ڈاکو بن چکے ہو؟ یہ کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا پھر میں سوال کر سکنا حرام کیوں کھاندے ہو؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر جناب علی ظلم اور زیادتی کیوں ہے؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ کے رشوت کیوں ہے؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ کے محبت دا اعلان کر کے جڑا پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے آپ دی نافرمانی کرے وہ غداری کر رہا ہے، وہ مصطفیٰ نہ محبت نہیں کر رہا۔
جدو کلمہ پڑھ لیا پھر غداری جدو کر دیو پھر قرآن جھنجھوڑ دے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ گھر جا کے ترجمے والا قرآن کھولنا پڑھنا اگر میں جشیلے انداز نہ خطاب کراں کر سکنا تسی نعرے لگاؤ میں خوش ہو جاواں چلا جاواں نہ تانوں کوئی سمجھ آئے نہ مینوں کوئی سمجھ آئے خطاب ہویا سی جی بڑا سونا ہویا سی کی فرما گئے نے اے اوہی جڑا مولوی اگے آندے ہوندے اے نہیں آکھیا کی سو اے اوہی جڑا مولوی اگے آندے سن ان کے نہیں آکھیا کی سو ان کے اوہی جڑی اگے تقریر مولوی کردے نے اوہی کیتی ہور نویں تھوڑی آ گئی ان کے نہیں آکھیا کی سو ان کے اوہی آکھیا اوہی نہ رہ جائے جو کلمہ پڑھ کے اسی نافرمانی کرنے نا پھر قرآن جھنجھوڑ کے آندا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو کلمہ پڑھ کے غداری کرنے پھر قرآن کی میں جھنجھوڑ دا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا جو کلمہ پڑھ کے نافرمانی کر دے ہو پھر قرآن کی میں پیغام دیتا ہے فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون فرمایا محبوبہ منو تیرا رب ہونے دی قسم ہے لا یؤمنون بندہ مومن نہیں ہو سکتا تمہیں لاکھ اعلان کرے میں عاشق رسول ہاں تمہیں ہزار دعوے کرے حرمت رسول تے جان قربان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتا ویسلموا تسلیما جڑا دین دے معاملات اندر اپنی مرضی کردا ہوئے تہاڈی حدیث چھوڑ کے اپنی مرضی کردا ہوئے تہاڈا فرمان اذان ہو جائے تے نماز پڑھو جڑا اذان ہو جائے پھر چونکچ بہندا ہوئے جڑا اذان ہو جائے نماز چھوڑ کے پھر میوزک سن رہا ہوئے وہ نہیں جے مومن کو سکدا کہ تیرا ایسا انداز نہ جھنجھوڑ رہا ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم کہ اس انداز میں قرآن جھنجھوڑ دا ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا اے اللہ دے بندو یہ کلمہ پڑھ کے پیغمبر دی اطاعت نہیں سی کرنی پھر چھوڑ دیو یا تے کلمہ یا اطاعت اندر آ جاؤ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ جو کلمہ پڑھ لیا پھر پورے اسلام اندر داخل ہو جے پورے داخل نہیں سو سکتے پھر کلمہ کیوں پڑھیا جے ہن سننا توجہ کرنا کلمہ بعد اندر پڑھنا سی پہلے اس چیز تے آنا سی کہ محبوبہ تواڈی ذات نہ غداری اور بے وفائی نہیں کران گے جو فرماؤ گے جس طرح فرماؤ گے اسی طرح عمل کران گے اے صحابی آیا توجہ کرنا صحابی بننے واسطے ایک شخص پہنچیا ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تسی توجہ میرے ال رکھ سو کوئی مسئلہ نہیں ایک گگو ہے مینوں اج تک گگو دا معنی سمجھ نہیں آیا میں کل پرسوں دا پوچھن ڈیا بھی گگو دا معنی کی ہے گگو فیصل آباد کو سمجھ آتی ہے بھی اینو آباد کیتا شاہ فیصل آ کے وہ ایتھے آیا سی فیصل آباد پہلے لیل گگو دا معنی استاد جی تسی ناراض نہیں دینا یہ جو عثمان دا تے میرا مسئلہ پرسوں نا ایتھے 3-4 دیہڑے پہلے میں آیا جمعہ ایتھے پڑھایا اج سوموار ہے جمعہ آیا اے جڑا ہون والا جمعہ ایتھے پڑھایا میں اس مینجمنٹ سے کہ سپیکر ٹھیک نہیں سی تے پتر ساڈے انہاں دا سپیکر بڑا رولیا آندا سی جی ویکھو میں سپیکر جڑا لاواں گا چاسا آ جائے گی اچھا سائی پئی فرمایا انما کان قول المؤمنین اے ویسے او دے نالوں ول انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون
آیا بندہ نبی علیہ السلام دے کول، فرمایا یا رسول اللہ کلمہ پڑھ کے تہاڈا غلام بننا چاہنا وا، بھائت کرنا چاہنا وا۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں کلمہ پڑھنا چاہنا ہے تے چل کلمہ پڑھ لے۔ کہنے لگا تہاڈا دین کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میرا دین ہے وے کلمہ اسلام پڑھے گا، کلمہ اسلام پڑھنے تو بعد میرے دین اندر 5 وقت دی نماز ہے، اس تو بعد رمضان المبارک دا مہینہ آ جاوے، زکات اگر مال نصاب نو پہنچ جائے تو زکات دیں گا، اگر تیری زندگی اندر رمضان دا مہینہ آ جاوے، سال بعد رمضان دا مہینہ آندا وے، ادھر روزے رکھنا تیرے تے فرض ہے، اور اگر استطاعت ہوے تے بیت اللہ دا حج کرنا ہوے، اے میرا دین ہے۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ بھی پڑھاں گا، نماز بھی پڑھاں گا، میں زکات بھی دیواں گا، میں روزے بھی رکھاں گا، میں حج بھی کراں گا۔ سنو کلمہ پڑھ کے گناہ کرنے والوں اس حدیث تے توجہ فرمانا، آندے ہو کوئی گل نہیں مولوی جی میں نماز تے پڑھنا وا، مولوی جی کوئی گل نہیں نکیاں موٹیاں ہو جاندیاں نے، میں روزے بھی پورے رکھنا وا، میں زکات بھی دینا وا، اور زکات دے کے روزے رکھ کے گناہ کرنے والوں سنو ذرا اس حدیث پاک کو توجہ نہ سماعت فرمانا۔ فرمایا یا رسول اللہ کلمہ بھی پڑھاں گا، نماز بھی پڑھاں گا، روزے بھی رکھاں گا، زکات بھی دیواں گا، استطاعت ہوئی تے حج بھی کراں گا، لیکن محبوبہ ایک گناہ دی اجازت دے دے وہ۔ نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے کیڑے گناہ دی اجازت مانگ رہا میں؟ فرمایا محبوبہ سارے عمال کراں گا لیکن زنا دی اجازت دے دو، زنا نہیں جو چھوڑ سکدا، پرانی عادت پئی ہے نہیں جا سکتی، محبوبہ زنا نہیں چھوڑاں گا، پورا دین قبول کراں گا۔ نبی پاک نے نہیں فرمایا چلو کوئی گل نہیں کلمہ پڑھانے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، جو میں ازیاں نے مولوی جی سختی نہ کیتا کرو، کوئی مسیطے آندہ ہے تے آن دیو، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، مسئلے دا شکار ہو کے دین دعوت مت لگائیے۔ سنیے نبی علیہ السلام حالانکہ پوری کائنات اندر رحیم بھی نے آپ دی حرس کی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ دا شان کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حریص بھی نے رحمت للعالمین بھی نے۔ چاہیدہ تے اسی نبی پاک فرمان دے کوئی گل نہیں کلمہ پڑھ لے، نماز پڑھدا رہی، روزے رکھدا رہی، حج کردا رہی، زکات دیندا رہی، کوئی گل نہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، تے کلمہ پڑھا لینے کوئی گل نہیں۔ نہیں نبی پاک نے کی فرمایا وے؟ فرمایا کیا نام ہے؟ فرمایا محبوبہ سارے عمال کراں گا بس ایک گناہ دی اجازت دے دو، زنا میں کراں گا، زنا نہیں چھڑ سکدا۔ نبی پاک نے فرمایا اپنا ہاتھ پیچھے کر لے میں محمد بائت نہیں لواں گا۔ نہیں کلمہ پڑھایا نبی پاک نے روک دیتا وے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے ذرا قریب آ جا، قریب ہویا وے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے تو میں نو دسنا اگر تیری ماں نہ کوئی زنا کرے تو پسند کریں گا؟ فرمایا محبوبہ نہیں پسند کراں گا۔ فرمایا تیری بیٹی نہ کوئی زنا کرے تو پسند کریں گا؟ فرمایا محبوبہ نہیں پسند کراں گا۔ فرمایا تیری پھوپھو تے خالہ تے ہمشیرہ نہ کوئی بدی بدکاری کرے پسند کریں گا؟ فرمایا محبوبہ نہیں پسند کراں گا۔ فرمایا میرے پیارے جتنا تو زنا کریں گا وہ بھی تے کسی دی بیٹی ہوئے گی، جتنا تو زنا کریں گا وہ بھی کسی دی بہن ہوئے گی، جتنا تو زنا کریں گا وہ بھی تے کسی دی پھوپھو اور خالہ ہوئے گی۔ فرمایا محبوب جی میں نو سمجھ آ گئی ہے۔ فرمایا میرے پیارے جی میں تو برداشت نہیں کردا ایویں او بھی برداشت نہیں کردا۔ فرمایا محبوبہ سمجھ آ گئی ہے، ہن کلمہ پڑھا لو، غلام بنا لو، نال دعا کر دو اللہ میرے دل اندروں اس برائی دی ویسے ہی نفرت پیدا کر دے، اللہ میرے دل اندروں اس برائی دا خیال ہی ختم کر دے وے۔ نبی علیہ السلام نے ادو کلمہ پڑھایا جدو اس نے وعدہ کیتا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، اطعنا اطعنا اطعنا، عمل عمل اطاعت اطاعت کرانگا، اطعنا واولئک هم المفلحون، عمل کرانگے تے تاں کلمہ پڑھایا ہوئے۔ محبوبہ میں گناہ چھوڑ دیاں گا تے تاں کلمہ مصطفیٰ نے پڑھایا جائے، اگر کلمہ پڑھے پھر گناہ چھڑ دے وہ۔ رمضان المبارک دس مہینے اندر پہلا پیغام ہوئے، پہلی گزارش ہوئے جو کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ لیا ہے پھر غداری نہ کرو، جو کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ لیا ہے پھر گناہ نہ کرو، جو کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ لیا ہے پھر مصطفیٰ نے وفا کی دیئے اور اعلان کی دیئے انما کان قول المؤمنین اذا
دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. رب اس آیت در سمجھا رہا ہے اگر چاہندے ہو کامیاب ہونا، اگر چاہندے ہو مومن بننا، پھر مصطفیٰ دی حدیث سنو تے فوراً عمل کرو. جڑا حدیث آن تو بعد کبھی مولوی جی پھر کی کریے، بچے دی شادی کڑا روز روز ہونی ہے. حضرت جی پھر کی کریے، تسی تے پرانی گلاں کر دیو. منڈے آج کل جدید پڑھے لکھے نے آندے نے مہندی کڑنی ہے، ڈھول ڈمکا ہونا ہی ہونا. مولوی جی تسی کیویں دیاں گلاں کر دیو؟ میں کہنا اگر مولوی متحد ہو جائے نا کہ جس برات پہ ڈھول ڈمکا ہوگا ہم نے نکاح نہیں پڑھانا تو یہ گناہ ختم ہو سکتا. اگر مولوی متحد ہو جائے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھانا، کوئی بندہ بے نماز نہیں رہ سکتا. عمل کی ترغیب دلان واسطے اگر مولوی متحد ہو جائے نہیں نکاح پڑھانا. استاد محترم علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی ایک نا نکاح پڑھان چلے خود سرگو دے. نماز دا وقت سی ڈیرے تے برات آئی سی. نماز دا وقت ہویا کھال پانی چلن دیا سی، سارے وضو کیتا تے نماز پڑھی. تو انہوں پتہ ہے پھر بالخصوص ویاہ دن دلہا تے دلہن تے نماز حرام سمجھ دینا. وہ آندے جی اسی دوواں میک اپ شریف کرایا تے خراب ہو جانا، وضو کیتا تے سارا لت جانا. اور نماز سارے پڑھی. دولہا صاحب تو دو چار دوست ہوتے پیچھے ہی بیٹھے رہے. نماز و سلام پھر گیا تو انہوں کہتے مسلح تے بیٹھے شاہ جی ایتھے نکاح پڑھا. دولہا صاحب آگئے. شاہ جی ویکھیا سی بیس نماز کوئی نہیں پڑھی. آیا نکاح شروع ہونا گیا. شاہ جی کس دا نکاح پڑھانا ہے؟ آندے جی ایتا. آندے پتر تیرا نکاح؟ آندے جی. آندے تو مسلمان ہے؟ آندے جی مسلمان. پکی گال پکی گال. انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایتھے اسی کی کیتا ہے؟ اس نے نماز پڑھی. تو اس نے تو تو کتے سے؟ انہوں نے جی میں اتھے بیٹھا سا. انہوں نے تو اتھے بیٹھا سی اسی ایتھے بیٹھے سا. اذان ہوئی سی اسی ایتھے آئے ہیں نماز پڑھیے تو اتھے بیٹھا رہے. تو اتھے میں اسی ایتھے ان درمیان پڑھیے. بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. تو اوتھے بیٹھا ہیں تے اسی ایتھے بیٹھے ہیں تے درمیان اندر حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا مومن تے کافر دے درمیان، مومن تے مشرک دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. تو آنا میں مسلمان ہوں، اسی نماز پڑھی ہے تو پڑھی کوئی نہیں. کہنے لگا شاہ جی انہاں گلاں نوں چھڈو، تسی نکاح پڑھاؤ. اے مولوی والیاں گلاں اے چھڈو، تسی نکاح پڑھاؤ. شاہ جی آندے میں تے نکاح مشرک دا نہیں پڑھاندا. گھر والے کہنے لگے شاہ جی چھڑو ٹھیک ہے پڑھ لے گا کوئی نہیں، آہستہ آہستہ سمجھ جائے. جو ساڑھے کئی شریف رشتہ کرنے لگا نا انہوں نے کہا یار بچہ ٹھیک نہیں، عقیدہ ہوتا ٹھیک نہیں، نمازی نہیں. اور کوئی گل نہیں جی وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. اسی آنے جی آہستہ آہستہ تیری بچی خراب ہو گئی. پھر یہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہ کہتے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر آہستہ آہستہ یہ خراب ہو گئی، بے نماز کو رشتہ دیتے ہو، جائیداد دیکھتے ہو، دولت دیکھتے ہو، برادری دیکھتے ہو، بھتیجا ہے بھانجا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بدبخت بے نماز ہے. یہ بات دمل ہے. یاد رکھنا جس باپ نے اپنی نمازی بچی کو کسی بے نماز کے ہاتھ میں دے دیا، قیامت کا دن ہوگا اس بدبخت باپ کا گریبان ہوگا، یہ بیٹی اس کا گریبان پکڑے گی. آدھا جی نکاح پڑھا دو. آنا کہ نکاح کوئی نہیں، تو مسلمان کوئی نہیں، میں تیرا نکاح کے میں پڑھا. آندہ جی پھر کی حکم ہے؟ شاہ جی فرمان لگا کھاڑا بگڑ دے آئے جتے اسی وضو کیتا تو بھی وضو کر وضو تو پڑھ نماز. پھر نکاح دا سوچ رہے ہیں، وضو کیتا نماز پڑھی پھر نکاح پڑھایا. تو جیسی متحد ہو جائیے کہ نہیں بے نماز دا نکاح نہیں پڑھانا، تو جوان تے سارے ٹائم نال جڑے نمازی بن سکتے. اگر مولوی متحد ہو جائیں جو داڑھی مونڈتا ہے اس کا نکاح نہیں پڑھانا، کوئی بندہ داڑھی نہیں مڑوائے. اسی آنے جی کوئی مولوی جی مجبوری پھر کی کری ہے جی. پھر پہلے تو انہوں پتا ہے جی ہون پھر منڈے کھنڈے ڈھول تے بجا ہی لیندے ہیں. ہم اس چیز پہ کاش سوچتے کہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے ہے تے آپ نے ڈھول نو پسند نہیں فرمایا تے اسی کلمہ پڑھ کے آنے مولوی جی پھر مجبوری ہے
تے صحابہ کلمہ پڑھیا سی پتہ ہے کیویں؟ پڑھو صحیح البخاری، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بایانا رسول اللہ بایانا رسول اللہ علی السمع والطاعت، تے آیت کی پڑھ رہا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا سمعنا واطعنا، سنا گے تے اطاعت کران گے۔ تے قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن ہوے جڑا سنے تے اطاعت کرے۔ حدیث اندر عبادہ بن صامت کی آندے نے اسی مصطفیٰ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے بایانا رسول اللہ علی السمع والطاعت والاسرا والیسر والمنشط والمکر، محبوبہ سی تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، تواڈی ہر گل سناں گے بھی تے اس تے عمل بھی کران گے، ہر گل سناں گے تے اطاعت بھی کران گے، والاسرا والیسر، ہر تنگی اندر بھی تواڈی اطاعت کران گے، ہر آسانی اندر بھی تواڈی اطاعت کران گے، والمنشط والمکر، ہر مصیبت اندر ہر جناب علی حالات دے اندر محبوبہ میں تنگی ہوے، طبیعت مندی ہوے نہ مندی ہوے، ذہن مندہ ہوے یا نہ مندہ ہوے، برادری مندی ہوے یا نہ مندی ہوے، بچے مندے ہون یا نہ مندے ہون، بیوی تے بچیاں راضی ہون یا نہ ہون، لیکن محبوبہ ہر حال اندر تواڈی اطاعت کران گے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ کہاں یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد اندر جمعہ پڑھایا کرتے سن، تے ایک بڑا پیارا نمازی قریب بہندا تے خطبہ سننا، تے حاجی صاحب تے داڑھی رکھی تے صوفی تے پورا درویش، او دے بچے دا آ گیا نکاح۔ حافظ صاحب تواڈے بھتیجے دا نکاح ہے تے نکاح تسی پڑھانا ہے تے ٹائم نہ تشریف لے آئے ہو، برات نہ جانا ہے۔ حافظ صاحب فرمان لگے ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ برات آل دن گڑی لئی ڈرائیور لیا پہنچ گئے، جدو گڑی چ داخل ہوئے تے کہ ہو رہا سی ہوئی کی بلا وہی جڑا ساڑے ہوندا ہے، واجے تے ڈھول تے ڈھمکا۔ حافظ صاحب فرمان لگے یار اے ڈھول، ڈرائیور آندا جی جی ڈھول۔ حافظ صاحب فرمان لگے نہیں نہیں اپا غلط کتے آ گئے ہیں، وہ تے بندہ ہی بڑا نیک، وہ تے بچے دی شادی تے ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگا جی حافظ صاحب پوچھ لینے ہیں، وہ دا گھر ایتھے ہی ہے جہاں اسی غلط آ گئے۔ وہ پوچھیا بھی فلاں دا گھر ایتھے ہی ہے، انہوں نے کہا جی جی ایتھے ہی ہے گھر۔ انہوں نے کہا جی یہ شادی ہے انہوں نے آج اسی ادھر جانا۔ انہوں نے کہا جی جی دسن والے دسیا بھی ہاں جی جن نال تسی جانا ہے ڈھول شریف انہوں نے بج رہے ہیں۔ وہ ڈرائیور بلا لے آیا، حاجی صاحب آ گئے، ہر جمعہ پہلی صف چ بیان والا خطبہ سامنے بیٹھ کے سننے والا آیا۔ حافظ صاحب آؤ تشریف لے آؤ اترو۔ حافظ صاحب فرمان لگیا ڈھول کدا وجدا ہے؟ ہاں جی جی منڈیا کھنڈیا پھر شرارت کر لی، بڑا منع کیتا سی نہیں باز ہے، پھر تانوں پتہ ہے خوشی دا موقع ہے، کوئی ساڈے منڈے دا حافظ جی بیاہ روز ہونا ہے، کوئی اسی روز شادی کرنی ہے، روز منڈا پریونا ہے۔ بعد منڈے نے بڑا سمجھایا سی حافظ جی تانوں پتہ ہے پھر منڈے کتھوں مانتے نالے وہ گھر والی نہیں سی مانتی، آندی سی میرا ایک پتر لاڈو ہے تے میں پھر ہن میں پتر دا بیاہ کرنا کہ فوتگی تے جانا ہے، کہ اس وجہ تو نہیں اطاعت کر دی، بیگم نہیں مانتی۔ حافظ صاحب اللہ تمہاری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حافظ صاحب نے جو کلمات کے کمال کر دیا، حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کیا کہہ رہے ہو کہ بچے نہیں سن مندے؟ میں تیرے بچے دی برات دے نال نہیں جاواں گا، نہیں نکاح پڑھاؤں گا۔ حافظ صاحب نہیں غلطی ہوگی آئندہ نہیں ہوگا، فرمایا نہیں جاؤں گا، نہیں نکاح پڑھاؤں گا۔ واپس بیٹھ گئے، فرمایا اگر آج حافظ عبداللہ شیخ پوری اس ڈھول ڈھمکے نو سن کے پھر تیرے بچے دی برات نہ جائے اور کل نو منبر تے چڑھ کے کہ ڈھول ڈھمکا گناہ ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، تو میری غیرت برداشت نہیں کرتی، نہیں جاؤں گا، تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، کنہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔
یعملون. ہر عمل اندر مصطفیٰ دی اطاعت، ہر عمل اندر پیغمبر دی اقتداء کی دی ہے. دل مانے یا نہ مانے، ذہن مانے یا نہ مانے، سوچ مانے یا نہ مانے، فکر مانے یا نہ مانے، گھر دا ماحول تسلیم کرے یا نہ کرے، بس اطاعت کیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی. سنو جوانو، بزرگو، بوڑھو، میرا پیغام، اگر چاندے جے اللہ توڑے روزے قبول فرما لے، اگر چاندے جے اللہ توڑی نمازاں قبول فرما لے، اگر چاندے جے اللہ توڑے صدقہ قبول فرما لے، اگر چاندے ہو تاک رات اندر کیتی گئی عبادت اللہ قبول فرما دے، اگر چاندے ہو اللہ تو رمضان اندر معافی عطا کر دے، اگر چاندے ہو لیلۃ القدر دی فضیلت تو فائدہ اٹھانا، اگر چاندے ہو لیلۃ القدر دی نہ راتاں اندر آنکھوں مال کا بگوڑا غلام آ گیا وے، اے اللہ میں نافرمان آ گیا ہاں، اگر چاندے ہو کہ اللہ تو خیر عطا فرماوے، پھر آج رب نہ وعدہ کر لو محبوب دی کدے نافرمانی نہیں کران گے، آج وعدہ کر لو اللہ معاف کر دے، دوبارہ تیرے پیغمبر دی سنت دی مخالفت نہیں کران گے، جڑے داڑھی مڑوان دیو وعدہ کر لو اے اللہ کدے تیرے نبی دی سنت نو قتل نہیں کران گے، جڑے خط دے نام تے داڑھی کٹوا کے نالیاں دی سپرد کر دے دے او بھی وعدہ کر لین کدے مصطفیٰ دی سنت نو جناب علی ترک نہیں کران گے، کدے داڑھی دے بال کٹوا کے نالی دی نظر نہیں کران گے. محبوبہ ساریہ خواہشات قربان، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. سننا حدیث پاک تے توجہ فرمانا، صحیح ابن خزیمہ اندر حدیث آندی ہے، مسند احمد دے اندر، دیگر کتب حدیث دے اندر، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی، فرمایا میرا جڑا پیارا صحابی خریم ہے یہ بڑا ہی پیارا وے، یہ بڑا ہی اچھا انسان ہے، یہ بڑا ہی اعلیٰ انسان ہے، لیکن فرمایا میرے صحابہ اگر خریم دو کم چھڑ دے، خریم بڑا ہی اعلیٰ وے، خریم بڑا ہی عمدہ وے. فرمایا محبوب جی خریم اندر کیڑی کمی موجود ہے؟ جدو نبی پاک گفتگو فرما رہے ہیں، خریم رضی اللہ تعالیٰ اس مجلس اندر موجود نہیں، فرمایا محبوب خریم اندر کیڑی کمی موجود ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ خریم دے بال کندیاں تو بھی نیچے جا رہے ہیں، اس نے زلفاں رکھیاں نے لیکن کندھیاں تو نیچے بال جا رہے ہیں. اگر خریم کندھیاں تک اپنے بال کاٹ دے، کندھیاں تو نیچے جتنے بال جا رہے ہیں کندھیاں تک سارے کاٹ دے وے. اور دوسرے نمبر تے خریم دی جڑی شلوار ٹخنیاں تو نیچے رہندی ہے، اگر خریم اس شلوار نو ٹخنیاں تو اوپر رکھیا کرے، میں نبی بشارت دے رہا خریم بڑا ہی اعلیٰ انسان ہے. سیدنا خریم رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مجلس اندر موجود نہیں، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اٹھیا ہوئے سیدنا خریم دے پاس پہنچ گئے. فرمایا خریم جی پیارے کی فرماندے ہو؟ فرمایا محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہوئے خریم بڑا ہی اعلیٰ ہوئے، خریم بڑا ہی پیارا ہوئے، خریم بڑا ہی نفیس آدمی ہے، خریم نہ منو بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے. خریم اندر دو کمیاں موجود نے، اگر خریم دو میں کمیاں چھڑ دے ہوئے خریم بڑا ہی اعلیٰ انسان ہے. فرمایا جلدی دس میرے محبوب نے کی فرمایا ہوئے؟ واہ صحابہ محبت حق ادا کیتا ہوئے، واہ صحابہ اطاعت حق ادا کیتا ہوئے، سمعنا و اطعنا. اس آیت مبارکہ دے صحیح مصداق مصطفیٰ دے صحابہ بنے نے. فرمایا جلدی بیان کرو. نبی پاک نے کی فرمایا ہوئے؟ فرمایا خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے فرمایا ہوئے خریم دے بال جڑے نے کندھیاں تو نیچے جا رہے ہیں، اگر کندھیاں تو نیچے والے سارے بال خریم کٹ دے ہوئے اور شلوار جڑی ٹخنیاں تو نیچے رکھدا ہوئے، اس شلوار نو بھی ٹخنیاں تو اوپر رکھیا کرے. خریم بڑا ہی اعلیٰ انسان ہے. سیدنا خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہاڈی اطاعت نو سلام ہے، جتھے خریم لیٹے اللہ تہاڈی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما دے. سیدنا خریم رضی اللہ تعالیٰ نے انتظار نہیں کیتا، کوئی گل نہیں اج نہیں تے شامی تے سویرے نائی کو جاواں گے، پھر وال کٹوا لیں گے، کوئی نہیں درجی کو جاواں گے، پھر شلوار ٹھیک کروا لیں گے. نہیں خریم تیری عظمت نو سلام ہے. سیدنا خریم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً چھری مکوا لئی ہے، چھری مکوا کر کے جڑی شلوار پہنی ہے ٹخنیاں تو اوپر جناب نیچے جتنا کپڑا جا رہا ہوئے، سیدنا خریم رضی اللہ تعالیٰ نے ٹخنیاں تے اوپر تو لے کر کے نصف پنڈلی دے قریب تو سیدنا خریم رضی اللہ تعالیٰ نے شلوار کٹ دیتی ہے، کٹ کے کپڑا دور سوٹ دیتا ہوئے اپنے بال جتنے کندھیاں تو نیچے نے یہ بال بھی کٹ دیتے ہیں. اور اس آیت دے مصداق بن گئے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا
و اطعنا محبوبہ تہاڈا کلمہ پڑھیا تہاڈی اطاعت کرانگے اور توجہ فرمانا اگلی حدیث پاک تے میرے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن راستے اندر جا رہے نے شگیرت نال تے اچانک بانسری دے بجنے دی آواز آ گئی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کناں اندر انگلاں لے لیاں نے تے دوسری طرف جانا شروع کیتا وے ادھروں بانسری دی آواز آ رہی ہے عبداللہ بن عمر دوسری طرف چل پے شاگرد پوچھنے لگا ہے عبداللہ بن عمر تسی کناں اندر انگلیاں کیوں لیاں نے عبداللہ بن عمر فرمانے لگے اے میرے شاگرد پوچھنا ہے کناں اندر انگلیاں کیوں لیاں نے بانسری دی آواز آ رہی ہے تے کناں چنگلیاں لے لیاں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دور چل دے جا رہے نے تے جدو کافی دور چلے گئے شاگرد نو پوچھنے لگے بیٹے بتاؤ کیا ابھی بھی بانسری دی آواز آ رہی ہے فرمایا استاد جی ہن بانسری دی آواز نہیں آ رہی انگلاں کناں چوں کڈیاں نے فرمایا پوچھ رہا سے کہ کناں اندر انگلاں کیوں لیاں نے فرمایا ایک دن میں اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سفر اندر سن تے اچانک بانسری دی بجنے دی آواز آ گئی ہے نبی پاک نے اپنے کناں اندر انگلاں لے لیاں نے عبداللہ بن عمر نے انگلاں تاں لیاں نے میرے مصطفیٰ نے بھی بانسری دی آواز سن کے کناں اندر انگلیاں لیاں نے عبداللہ بن عمر تے مصطفیٰ دی اطاعت دے اندر آپ دی اتباع دے اندر بانسری دی آواز بھی سنن اور اپنے کناں اندر انگلاں لے لین او اہل حدیث اہل سنت دے جوانو تسی ڈھول دی آواز سن کے کان دے اندر جناب علی لذت محسوس کرو اور اہل حدیث اہل سنت کہلاؤ تسی گانے تو موسیقی تو لذت محسوس کرو تسی کو اے گانا نہیں تے فلان چلا پھر سکون ملے گا اور گانے نو موسیقی نو روحی غذا سمجھنے والو سنو عبداللہ بن عمر دی اطاعت کیا ہے مومن او ہے جڑا مصطفیٰ دی حدیث دی خاطر ساری کائنات قربان کر دے لیکن یاد رکھو آج ہر طرف کہہ رہے ہو وبا ہے کرونا ہے کرونا ہے یہ عذابات آئیں گے وجہ اس کی گانا اور میوزک اور موسیقی بنے گا جب تم نے رسول اللہ کی اطاعت کو اتباع کو ترک کر کے غیروں کے جناب علی کلچر کو قبول کر کے گانے کو پسند کیا اور اللہ نے تم پہ بے شمار سزائیں مسلط کر دی سن لیجئے حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ وقت آئے گا میری امت دے لوگاں دے چہرے تبدیل کر دیتے جان گے مسخون و خصفون انہاں دی شکلاں تبدیل ہون گیاں بندر اور خنزیر بن گے فرمایا یا رسول اللہ جرم کیا ہوئے گا کیا نمازی نہیں ہون گے فرمایا نمازاں بھی پڑھتے ہون گے فرمایا محبوب جی کیا روزے نہیں رکھن گے فرمایا روزے بھی رکھتے ہون گے کیا زکوٰۃ چور ہون گے فرمایا زکوٰۃ بھی دیں گے فرمایا یا رسول اللہ پھر جرم گناہ کیا ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا عشاء دی نماز پڑھ کے آن گے آکے گانا سنن گے گانے تو لذت محسوس کرن گے گانا سن دے سو جان گے صبح اٹھن گے انہاں دی شکلاں تبدیل ہو چکیاں ہون گی پڑھنے نماز پہلی صف چاہتے جا کے بیٹیاں نو لے کے بہوਆਂ نو لے کے بہ کے ڈرامے تے ویندے ہو او تو آندے مولوی جی حرج کی ارطغرل غازی ویکھیا ہے او کی پتہ نہیں انہوں کرولوس عثمان آندے نے کی نواں نا رکھیا او جی مولوی جی او بڑا ہو دے جی بڑا سونا کچھ بخایا گیا میں نے کیا اس میں موسیقی نہیں ہے کیا اس اندر ننگیاں بے پردہ عورتاں دے چہرہ نہیں ہے کیا اس اندر سارے صوفیت باطل عقائد نہیں بھرے پھر آندے ہو ساڑھے گھر اندر سکون نہیں جو ویکھنا ڈرامہ ہے تو پھر گھر بھی ڈرامہ ہی ہونا ہے مولوی جی دعا کرو میں کہا دی گھر چ لڑائی بڑی رہندی ہے میں کہ ایل سی ڈی سارے کمرے چ لگی ہے جی جی سارے چ لگی اللہ دی رحمت کیبل دی اپا جدن ویرنگ کرائی سی اودن تار سارے کمرے چ پوا چھڑی میں کہا کدے ڈرامہ شرامہ ویکھیا جی جی سارے ویندے نے روزانے ویندے میں کہا اچھا ڈرامہ ویندے ہو جی ویندے ہاں تو میں کہا کی دعا کرا رہے ہو دعا کرو گھر اندر لڑائی نہ ہوئے میں ڈرامے چ کی ہوندا ہے پتہ نہیں میں کہا ویندا نہیں ہے وینا تو میں پھر دس کی ہوندا ہے
ਉਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਬਸ ਉਹ ਕਦੇ ਨੌ ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਲੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੰਦ ਖਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਵਾਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਲਵਾ ਕੇ। کون ہے یہ پہلے صف کا نمازی ہے؟ کون ہے یہ تہجد ٹائم اٹھ کے آندا یا اللہ رحم کر؟ رحمت پتہ کیویں لگے؟ رحمت چاہی دی، رحمت دا سارے دی خواہش، تہجد ٹائم اٹھ کے آندا یا اللہ میرے تے رحمت کر، میری اولاد تے رحمت کر، یا اللہ ساڈے خاندان تے رحمت کر۔ تے رب قرآن کی آندا وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا محبوب انہوں فرما دو میں قرآن بنا کے توڑے سینے تے نازل فرما رہا، اللہ اور اس تے رسول دی اطاعت کرو، اللہ توڑے تے رحمت نازل کرے۔ کرو غداری، کرو بے وفائی تے پھر آکو رحمت ملے۔ ایسے رحمت نہیں ملتی۔ رحمت پتہ کیویں نصیب ہوندی ہے، عزت پتہ کیویں نصیب ہوندی ہے، شان کیویں نصیب ہوندا ہے۔ توجہ فرمانا اس روایت تے صحیح ابن حبان اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد ناراض تو نہیں ہو رہے؟ پکی گال ہاتھ کھڑے کرو، جڑے جڑے ناراض نہیں ویکھ لو سارے ناراض ہوئے بیٹھے۔ شیخ عبدالشکور صاحب بھی ناراض ہو گئے، مرسلین صاحب آئے بیٹھے نے وہ بھی ناراض ٹھیک ہے۔ کیوں شیخ؟ ماشاءاللہ اللہ توڑے آنا قبول فرمائے، اللہ انہاں دی زندگی برکت فرمائے۔ راضی رہو گے نا انشاءاللہ؟ کوئی ناراض رہے کوئی راضی رہے، جو حق ہے جو دین ہے اسے بیان کرنا ہمارا فرض ہے، اور ہم تو دعا کرتے اللہ جو ہم لوگوں کو بیان کر دیتے، اللہ ہمارے سمیت سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ علم تو عام ہو چکا ہے، کمی تو عمل کی رہ گئی۔ جل سے تم بھی سن کے سفید داڑھی ہو گئی، تھک چکے، علماء بیان کر کے تھک چکے۔ انقلاب کیوں نہیں؟ انقلاب اسی وجہ سے نہیں کہ یہ عمل نہیں رہا۔ اس آیت پہ اگر ہم آ جائیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سننا توجہ فرمانا، جدو تسی حدیث واسطے پیغمبر دی اطاعت اندر آگے نکلو گے، پھر اللہ عزت بھی دے گا، پھر اللہ رحمت بھی فرمائے گا، پھر اللہ ہدایت بھی عطا کرے گا، پھر اللہ تو انہوں گھر اندر سکون بھی عطا کرے گا۔ جدو تسی رسول اللہ دے وفادار بن جاؤ گے، پھر اولاد تواڈی وفادار بنے گی۔ جدو تسی مصطفیٰ دے وفادار بنو گے، پھر بیوی تواڈی وفادار بنے گی۔ جدو تسی مصطفیٰ دے دین دے پہرے دار بن جاؤ گے، جدو تسی مصطفیٰ دے نال صحیح معنی اندر محبت کرنے والے بنو گے، جدو تسی مصطفیٰ دی حدیث دا ادب کرنے والے بن جاؤ گے۔ سنو بزرگو جوانوں میرا پیغام، پھر تواڈیاں بہناں تے بیٹیاں تواڈا ادب کرن گیاں۔ جدو تسی مصطفیٰ دے وفادار بن جاؤ گے، پھر رشتہ دار تے قبیلہ تواڈا احترام کرے گا، پھر اللہ تانوں دنیا چ بھی عزت دے گا، آخرت بھی عزت عطا کرے گا۔ سننا توجہ فرمانا، صحیح ابن حبان اندر روایت موجود ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مکہ پاک اندر نبوت دا اعلان نہیں فرمایا۔ نبی پاک دے اعلان نبوت تو پہلے مدینہ تو رسول نو یسرب کیا جاندا ہوئے۔ اس یسرب دی بستی دے اندر ایک بندہ رہندا ہے جس دا نام ابو عامر ہے۔ یہ بڑا ہی نیک انسان ہے، یہودی مذہب دے نال تعلق ہے، اینو یہودی بڑا نیک تے بڑا پارسا سمجھدے نے۔ یہودیت دے اندر جڑا انتہا تو زیادہ نیک آدمی ہووے، جویں ساڈیاں جڑا بہتا نیک ہووے، اونوں صوفی صاحب آندے نے، اونوں بڑا حاجی صاحب آندے نے، اس نو صوفی سمجھدے نے کہ بڑا نیکی تقوی دا پابند ہے۔ یہودیت دے اندر اس بندے نو راہب آکھیا جاندا ہوئے۔ اے ابو عامر راہب تے بڑا نیکی تقوی اندر معروف ہے، یہودیت دا بڑا ادب احترام کردے نے۔ اے ابو عامر کیا کردا ہوئے، ان قریب ایک نبی آئے گا جڑا حق لے کے آئے گا، سچ لے کے آئے گا، جدا ذکر تورات اندر موجود ہے، جدا ذکر میں انجیل اندر بھی پڑھیا ہوئے۔ وہ نبی آئے گا، دین ابراہیم لے کے آئے گا، میں بھی اس نبی دا کلمہ پڑھ کے دا غلام بن جاواں گا۔ وہ نبی حق تے ہدایت تے ہوئے گا، رب دا پیغام رب دی وحی ساڈے تک پہنچائے گا۔ وقت آیا میرے تواڈے محبوب جناب محمد، محبت نہ درود پاک پڑھیے، پیار نہ درود پاک پڑھیے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک دے اندر نبوت دا اعلان فرمایا وے. اللہ نے آپ نو نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے. لقد من اللہ علی المومنین لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. نبی پاک نو اللہ نے رسالت عطا فرمائی ہے, نبوت عطا فرمائی ہے. آپ نو اللہ نے اپنا نبی مبعوث فرما دیتا ہوئے. نبی علیہ السلام نے مکہ پاک اندر نبوت دا اعلان فرمایا ہوئے. نبی علیہ السلام اعلان نبوت تو بعد 13 سال مکہ پاک اندر رہے نے. پھر محبوب علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر تشریف لے آئے نے. جدو نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ اندر پہنچے نے, اے ابو عامر راہب جڑا اعلان کرنے والا جڑا آندا سی وہ نبی سچا ہوئے گا, میں اس نبی دا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاواں گا. جس دا دعویٰ سی اس نبی نہ میں بڑی محبت بڑی عقیدت بڑا پیار ہے. اے ابو عامر سب تو پہلے نبی علیہ السلام دا دشمن بن گیا ہوئے. کہنے لگا جو دین ابراہیم علیہ السلام دا نبی تے نعوذ باللہ اس دین تے نہیں, حالانکہ محبوب علیہ السلام ملت ابراہیمی تے آئے نے. اس نے نبی علیہ السلام دی مخالفت شروع کی تھی ہے. واہ اللہ تیری شان ہے جدو تو شان عطا کرنے تے آویں, جدو تو مقام عطا کرنے تے آویں, جس نو تو چن لوے اس تو کوئی روک نہیں سکدا. اللہ جنو تو ہدایت دین تے آویں او دے کو کوئی ہدایت چھین نہیں سکدا. تے اللہ جدے کو تو ہدایت چھین لوے انہوں ساری کائنات دے سردار مل کے بھی ہدایت عطا نہیں کر سکدے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اندر پہنچے نے. اے ابو عامر راہب جڑا دعویٰ کردا سی نبی آئے گا میں او دا کلمہ پڑھاں گا, نبی آئے گا میں دی غلامی کراں گا, نبی آئے گا میں او دا متبع بن جاواں گا, اے سب تو بڑا مخالف بن گیا ہوئے. رب نے دے کو ہدایت چھین لئی ہے, لیکن رب دا کرنا اے دا ایک بیٹا جس دا نام ہے حنظلہ, او نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا ہوئے, او نبی علیہ السلام دا سچا غلام تے سچا محب بن گیا ہوئے. دوسرا نبی پاک دا چھپیا دشمن مدینہ پاک اندر موجود ہے جس دا نام ہے عبداللہ بن ابی منافق. ایک خود نبی پاک دا دشمن ہے لیکن اس دا بیٹا اس دا نام بھی عبداللہ ہوئے. اللہ نے اس نو مصطفیٰ دا غلام بنا دیتا ہوئے. اس دی ایک بیٹی اس دا نام جمیلہ ہوئے, وہ بھی نبی علیہ السلام دی سچی صحابیہ بن گئی ہے. یہ تے رب دے فیصلے نے, جس نو چاہے جدو چاہے ہدایت عطا کر دے. ایک طرف ابو عامر راہب کافر ہے, اللہ نے ہدایت نہیں دی, دعوے دے باوجود بیٹا سچا مسلمان ہے. عبداللہ بن ابی منافق نو ہدایت نہیں ملی, بیٹا اور بیٹی سچے مسلمان ہے. ادھر دیکھئے مصطفیٰ دا سکا چچا ابو طالب ہے, رب نے ہدایت نہیں دی. آج ہی میں نے ایک دوست نے کلپ سینڈ کیا, اس ملعون لعنتی ترین ذاکر آصف رضا علوی دا. اوہ آصف رضا علوی بدبخت جس نے چند اسی محرم الحرام دی 5 تاریخ نو اسلام آباد اندر خطاب اندر سیدنا صدیق دی تکفیر کی, اور پھر اسی جلسے تو فوراً بعد لندن روانہ ہوا. اس کے خلاف پورے ملک اندر تحریک چلی. سیدنا صدیق دے دفاع اندر عظمت اندر پورے ملک اندر اہل و سنہ اہل حدیث اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس وقت تک چین نہ نہیں بیٹھاں گے جب تک مصطفیٰ دے صحابہ دی توہین ملک اندر بند نہ کرو. ہم یہ اعلان کرتے ہیں عمران خان صاحب, حکومت ملک پاکستان پیارا ہے, ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے, یہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانی ہے, خون اس میں شامل ہے. مہنگائی زیادی کرو کم کرو, روٹی دو نہ دو, ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کی آپ کے صحابہ کی توہین برداشت نہیں کریں گے. راضی رہو تب بھی, ناراض رہو تب بھی, فرقہ پرست کو تب بھی, تھانے میں بند کر دو تب بھی, جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دو تب بھی, جو جی چاہے کر لو, لیکن جو ملک پاکستان اندر صحابہ دی توہین کرے گا اس ذلیل انسان دے خلاف آواز بلند کریں گے. اور انشاءاللہ جب تک اہل حدیث اہل سنت دے بزرگ جوان زندہ نے, پاکستان دی فضاواں اندر مصطفیٰ دا نام بھی اونچا رہے گا, گونجدا رہے گا. سیدنا صدیق تو لے
لے کے امیر معاویہ تک، امیر معاویہ تو لے کے آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ تک ہر صحابی دی شان بھی بیان ہوئے گی، اور ملک پاکستان دیا فضاواں اندر ہر صحابی رسول دی عظمت بلند رہے گی۔ جو صحابہ اکرام دے خلاف بکواس کرے گا، اہل سنت اہل حدیث دے جوان انشاءاللہ اس دی زبان نو گدی اندروں کھینچ کے کتے آگر پھینک دیں گے۔ ہمیں اپنی جان سے زیادہ صدیق سے محبت ہے، ہم نہیں یہ برداشت کرتے کوئی صدیق کی توہین کرے۔ اور سن لو اہل حدیث اہل سنت جوانوں بزرگوں بوڑھو، کمپرومائز دا شکار مت ہوئیے۔ جو صدیق کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اس امت دی اصل اساس بنیاد سیدنا ابو بکر صدیق نے، اگر صدیق نعوذ باللہ مومن نہیں، پھر کوئی بھی رب دی زمین تے امت مسلمان درو مومن ہے ہی نہیں۔ اور جو صدیق کو برا کہ ہم اسے لعنتی نہ کہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو صدیق کائنات کو برا کہ جو سیدنا امیر معاویہ کو، سیدنا عمر کو، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو برا کہ اس پہ ہم لعنت نہ کریں، تو ہم سے تو رسول اللہ کی حدیث کی نافرمانی ہوگی۔ ہم اہل حدیث حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کچھ دشمنان صحابہ پہ لعنت کرتے اور کرتے رہیں گے، کیوں ہمارا ایمان ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ کہو گے کیڑی حدیث ہے جدے اندر لعنت دے الفاظ موجود نے؟ سننا جوانو علماء اکرام میری بات تے توجہ فرمانا، مستدرک حاکم دے اندر حسن درجے دی روایت موجود ہے، سیدنا اوائم بن ساعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے حوالے دا بھی ذمہ دار، متن دا بھی ذمہ دار، الفاظ دا بھی ذمہ دار، حدیث دی سند دے اندر کوئی شک ہوئے اس دا بھی ذمہ دار۔ پوری جناب علی سکہ بند روایت بیان کرنے لگا۔ نبی علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے، میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں تمام انبیاء اندروں چن لیا ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ نو چن لیا ہوئے، میرے صحابہ نو رب نے چن کر کے پوری کائنات اندروں اللہ نے میرے صحابہ نو میرے واسطے چنیا ہوئے، انہوں چن کر کے اللہ نے کچھ صحابہ نو میرے وزیر بنا دیا، کچھ صحابہ نو اللہ نے میرے مددگار بنا دیا، اور نبی پاک نے فرمایا کچھ صحابہ نو اللہ نے میرے سسرال بنا دیا، کچھ نو وزیر بنایا، کچھ نو مددگار بنایا، تو ان اندروں کچھ نو اللہ نے میرے سسرال بنایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق بھی مصطفیٰ دے صحابی، سیدنا عمر بھی مصطفیٰ دے صحابی، سیدنا امیر معاویہ بھی مصطفیٰ دے صحابی، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بھی مصطفیٰ دے صحابی۔ تے محبوب کی فرماندے نے اللہ نے صحابہ نو چنیا، ان اندروں کچھ نو میرے سسرال بنایا ہوئے، تے سیدنا صدیق بھی میرے مصطفیٰ دے سسر نے، سیدنا عمر بھی مصطفیٰ دے سسر نے، سیدنا ابو سفیان بھی مصطفیٰ دے سسر نے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی نبی پاک دے برادر نسبتی نے، وہ بھی مصطفیٰ دے سسرال اندر شامل نے۔ سننا توجہ فرمانے اس حدیث تے اگلے الفاظ کی نے، نبی پاک نے فرمایا کچھ نو اللہ نے میرے وزیر بنایا، کچھ نو اللہ نے میرے مددگار بنایا، کچھ نو اللہ نے میرے سسرال بنایا۔ پھر محبوب نے فرمایا جیڑا میرے صحابہ نو برا کہے اس تے اللہ دی بھی لعنت ہے، جیڑا میرے صحابہ نو برا کہے کنہاں نو؟ میرے سسرال نو، میرے مددگاراں نو، میرے وزراء نو۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا برا کہندا ہوئے اس تے اللہ دی لعنت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس تے اللہ دے فرشتیاں دی لعنت ہے، اس تے ساری کائنات دے انساناں دی لعنت ہے۔ جڑا صحابہ نو برا کہندا ہوئے تے جڑا امی عائشہ نو برا کہندا ہوئے، قرآن کی آندا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ قاری عبدالحفیظ صاحب تمہاری یاد کہاں کہاں نہیں آئے گی، ہمیں کہاں کہاں ہم تمہیں یاد نہیں کریں، تم تو ایک ایک جملے میں پورا مسلک اہل حدیث پر ہو کے چلے گئے۔ قاری عبدالحفیظ صاحب آپ ایک انسان نہیں تھے، آپ تو ایک کتاب کا نام تھے، آپ ایک شخص نہیں تھے، آپ تو ایک شخصیت تھے۔ قاری صاحب نے اس آیت نو پڑھنا اور فرمانا لعنوا
فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ امی 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 عائشہ صدیقہ طاہرہ تیرے دشمن تے قرآن آندہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ دنیا اندر بھی امی تیرا دشمن لعنتی آخرت اندر بھی لعنتی. میں نے کبھی کسی خطیب کی ایسے اور کسی کی طرز نہیں نکالی لیکن قاری صاحب کی یاد ہی بڑی تڑپا رہی. حضرت قاری صاحب سرگودا میں خطیب تھے. آپ جائیں سرگودا میں 19 بلاک کی مسجد جو ہے اہل حدیث کی اس کی اور امام برگاہ کی دیوار اکٹھی ہے. جی ہماری کئی مساجد ہیں جن میں امام برگاہ کے سامنے مساجد موجود ہے. گجرات چلے جائیں ادھر ایک مسجد امام برگاہ کے ساتھ ہے. گجرانوالا میں سامنے آمنی مسجد موجود ہے. سرگودا میں چوک میں ہماری مسجد ہے ساتھ امام برگاہ کی. جیسے یہ مسجد اہل حدیث ہے ایسے وہ مسجد ہماری اہل حدیثوں کی ہے. یہ جو دیوار ہے جیسے اس کے ساتھ امام برگاہ. حضرت قاری صاحب ہوتے خطیب صاحب تے حضرت قاری صاحب تے پابندی لگ گئی کہ حضرت قاری صاحب کسی اردو پنجابی اندر خطبہ ارشاد نہیں فرما سکتے. حضرت قاری صاحب خطبہ جمعہ واسطے ممبر تے آئے خطبہ پڑھا اور پورے جمعے اندر آئی آیت پڑھتے رہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. پورے جمعے اندر پڑھتے رہے لعنوا لعنت تواڈے تے لعنوا فی الدنیا والآخرہ. جانے نہیں بدبختو کنہاں نو برا کر رہے ہو. مصطفیٰ دی پیاری زوجہ محترمہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نو برا آکھیا جے. اللہ دے بندو میرے مصطفیٰ بھی پاک میرے مصطفیٰ دی ذات بھی پاک مصطفیٰ دی بات بھی پاک آپ دے قدم بھی پاک آپ دا وجود بھی پاک آپ دا جبہ بھی پاک آپ دا بستر بھی پاک محبوب علیہ السلام دے صحابہ بھی پاک نے تے مصطفیٰ دی زوجہ می عائشہ بھی پاک. جڑا عائشہ نو برا کہندا او دے بارے قرآن لعنت دے لفظ استعمال کردا ہوئے. جدوں تک اہل حدیث زندہ نے مصطفیٰ دے صحابہ کرام دی اور آپ دی ازواج دی توہین بولو برداشت نہیں کریں گے. اس راستے اندر ہتھ کڑی آئے قبول ہے اس راستے اندر جیل آئے قبول ہے کوئی بھی جناب علی ظلم آئے قبول ہے. حتیٰ کہ اس راستے اندر ساڑھے وجود دے ٹکڑے بھی کر دیتے جان ساڑھے جسم دی بوٹی کر دیتی جائے. اے اللہ تو جسم نو قوت گجائی عطا کرنے تے قادر ہے. اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں اللہ ہمارے جسم کی بوٹیوں کو بولنے کی طاقت عطا کرتے. ہمارے وجود کے بوٹی کے ایک ایک جناب علی حصے سے آواز آئے گی اے پیغمبر کے صحابہ تمہاری عظمت میں کوئی شک نہیں ہے. اور دشمنان صحابہ پہ لعنت ہے. جو صحابہ کا دشمن ہے وہ دنیا میں بھی لعنتی آخرت میں بھی لعنتی ہے. اسی آصف رضا علوی نے جس نے صدیق دی توہین کی ہے اسی دا آج کلپ سینڈ ہویا ہے. عرفان بھائی نے جلال پور بھٹیاں ضلع حفظ آباد تو انہوں نے کلپ سینڈ کیا کہنے لگے قاری صاحب ہے ذرا سنو کی کیا رہے. ہن ایمان ابی طالب ثابت کر دے پتہ کی آندا ہے کہ اہل سنت اہل حدیث روایت پیش کر دے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا سی اپنے چاچے نو آخری وقت اندر کہ چچا کلمہ پڑھ لے تے چاچے آکھیا سی میں نہیں پڑھنا میں اپنے باپ دادے دے دین تے مرنا چاہنا. انکار کیا کہنے لگا گل سنو یہ روایت ہی ٹھیک نہیں اے تواڈی بخاری چ ٹھیک نہیں. میں کہا کیوں نہیں ٹھیک جدو سنیا تے اگے اس پتہ کیا کیا ہے آصف رضا علوی ملعون نے آندا اے دا راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ. کہنے لگا جدو ابو طالب دی وفات ہوئی ہے تے عبداللہ بن عباس دی تے عمر ہی 2 سال سی تے 2 سال دے بچے نو کوئی پتہ کہ اب کادی گل ہو رہی تے کیوں ہو رہی. مینوں کہنے لگا استاد جی اے ویکھو ہن کی کہہ رہے بخاری چ ہے روایت کہ نبی علیہ السلام نے سردار ابو طالب نو کہا سی کہ چچا کلمہ پڑھ دو بے شک کان اندر ہی پڑھ دو تے چچے نے انکار کیتا. میں کہا جی بخاری چ ہے
کہنے لگا جی پھر اگلی گل بھی سنو. کہندا جی کہ عبداللہ بن عباس دی تو عمر ہی 2 سال سی تے پھر انہاں نوں کیویں پتہ ساریاں گلاں. میں کہا اچھا یار میں بخاری کھولنا. جدوں بخاری کھولی, اے اہل حدیث و اہل سنت کے جوانوں بزرگوں بوڑھو, اگر تم تھوڑا سا جرت کر جاؤ, تھوڑا سا مطالعے کی وسعت پیدا کر لو, یا علماء سے علم لینا شروع کر دو, نہ کوئی رافضی رہے گا, نہ کوئی جھالوی رہے گا, اور نہ کوئی مرزا فلمی جیلمی رہے گا. سنا انجینئر مرزا فلمی کو, وہ فلمی ہے, جیلمی نہیں ہے, فلمی ہے, وہ بھی نہیں رہے گا. جو کھولی بخاری تس روایت دے راوی نبی پاک دے صحابی نبی پاک دے چچا عباس نے رضی اللہ تعالی. وہ کہہ رہے عبداللہ بن عباس نے, وہ تو عمر ہے 2 سال سی, جو بخاری کو لکھا تھا بخاری جی لکھے عبداللہ بن عباس نے راوی, تو راوی کون نے؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی. دوسری روایت دے راوی نے مسیب. دونوں روایت اندر بخاری اندر راوی عبداللہ بن عباس ہے ہی نہیں, اور وہ ڈنڈی مار رہے ہیں. نبی رحمت جناب محمد, توجہ ہے, بیان کریے کہ بس کریے. نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس دے بیٹے نے؟ ابو عامر راہب دے, توجہ میری طرف کی دی ہے, ابو عامر راہب دے بیٹے نے. تے ابو عامر نو اللہ نے ہدایت نہیں دیتی, بیٹا جڑا مومن بن گیا, مصطفیٰ دا غلام بن گیا وے. عبداللہ بن ابی منافق نو ہدایت نہیں ملی, بیٹا عبداللہ تے بیٹی جمیلہ مصطفیٰ دی غلام بن گئیاں نے. ایک دے اختیار نے, انکا لا تہدی, انکا لا تہدی من احببت ولا کن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. یہ آیت مبارکہ بھی ادھو نازل ہوئی ہے. نبی علیہ السلام دا چچا سردار ابو طالب ہے, زندگی موت دی کشمکش اندر ہے, قریب ابو جال تے دیگر کافر بیٹھے نے. نبی پاک آئے فرمایا چچا تسی بڑا میرنا تعاون کیتا ہوئے, تسی میرنا شیب ابی طالب دی گھاٹی اندر تکلیفاں بھی برداشت کیتیاں نے. اے چچا کلمہ پڑھ لو, خاکان اندر ہی پڑھ لو, تے میں قیامت والدن رب دے سامنے سفارش کر کے جنت لے دیواں گا. قیامت نو میری سفارش چلے گی, قیامت والدن میں گواہی پیش کر دیاں گا, اللہ تو جنت عطا کر دے گا. تے سردار ابو طالب پہ آوے تے ابو جال تے دیگر کافر بیٹھے نے. کہنے لگے ویکھی سردار تے جاندیا جاندیا باپ دادے دا دین نہ چھوڑ دیں. آج بھی کئی لوگ حق اس تو قبول نہیں کر دے. مولوی جی تواڈی گل ٹھیک ہے لیکن ساڈے ابے اور نہیں مننا. مولوی جی تواڈی گل ٹھیک ہے پر ساڈی اما اور اے کم کر دیا رہیاں, رشتہ دار کی کہن گے, تیرا پیو تے تیری ماں کتے جاندے سن, تو کتے ٹر گیا. ہم اس لیے نہیں کرتے. مولوی جی پھر ہمارا دادا ایسے نہیں کرتا تھا, برادری میں عزت نہیں رہے گی. اور سن لو, عزت برادری میں نہیں ہے, عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں. تم مصطفیٰ کے قدموں میں آؤ, پیغمبر کی اطاعت میں آؤ, اللہ تمہیں عزت دے گا. سردار ابو طالب کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتیجے تسی سچے, توڑا دین سچا, لیکن میں توڑا کلمہ نہیں پڑھاں گا. نبی علیہ السلام نا امید ہو کے دو چلے نے, اکھا چو آنسو جاری, اسمان تو جبریل آگئے. فرمایا محبوبہ رب فرماندہ کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ انکا لا تہدی, انکا لا تہدی, انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. ہدایت اللہ دے اختیار اندر ہے. ابو عامر راہب منتظر تے ہدایت ملی کوئی نہیں, بیٹے نو اللہ نے مصطفیٰ دا سچا غلام بنا دیتا ہوئے. ان توجہ فرمانا, جو بات میں سمجھانا چاہنا ہوا, اپنی خواہشات قربان کرو مصطفیٰ دی حدیث دے سامنے, اطاعت دا جذبہ پیدا کرو, اللہ بڑی برکت عطا فرماوے گا. اے ابو عامر دا بیٹا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے, اے بھی جوان نے, ادھر عبداللہ بن ابی منافق دا بیٹا عبداللہ تینا دی ہمشیرہ جمیلہ وے. اے جمیلہ جدو جوان ہو گئی ہے, اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن ابی منافق دا بیٹا ہوئے, اس نے اپنی جدو ہمشیرہ دا نکاح کرنا چاہیا ہوئے. سنو تسی تے میں بھی اپنی بیٹیاں تے بہنہ واسطے رشتے تلاش کرنے ہیں. اے صحابی اے بھی اپنی بہن واسطے رشتے دا انتخاب کر رہا ہوئے. ساڈا انتخاب کیے تے صحابہ دا انتخاب کیے. اسی دنیا نو وینے ہاں, صحابہ دین ویندے سن. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیتا ہوئے تے انتخاب دی نظر پہنچی ہے ابو عامر دے بیٹے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ
تے رشتہ طے ہو گیا وے، نکاح ہو گیا وے. سننا توجہ فرمانا، جدو نکاح ہو گیا وے ادھروں رخصتی ہوئی ہے نکاح تو بعد سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی نو لے کے گھر اندر پہنچے نے. ادھروں گھر اندر پہنچ گئے نے. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی دے پاس آئے نے. شب زفاف تے پہلی رات شادی دی جس نو اسی سہاگ رات بیانے ہاں، اردو اندر شب زفاف بھی آکھیا جاندا ہوئے. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ دے بھی جذبات سن. واہ حنظلہ توڑی عظمت نو سلام ہے. واہ صحابہ اس آیت دا مصداق بن گئے جے. سمعنا واتانا واولائک هم المفلحون. ایویں تے صحابہ نو دنیا اندر رب نے جنتی نہیں نہ آکھیا، ایویں تے رب نے نہیں فرمایا محبوبہ اپنے صحابہ نو فرما دو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. محبوبہ میں انہاں تے راضی تے میرے تے راضی نے. محبوبہ انہاں واسطے میں جنت تیار کیتی ہے. محبوبہ تواڈے صحابہ ہمیشہ ہمیشہ جنت اندر رہن گے. سیدنا حنظلہ بیوی دے پاس پہنچے نے. ادھروں آواز آ گئی ہے اے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک فرما رہے نے جلدی کرو میدان احد واسطے نکلاو، جہاد واسطے نکلاو. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی نو فرمان لگے اے اللہ دی بندی سن لو، ایک طرف تیری ذات ہے، شادی دی پہلی رات ہے، اور دوسری طرف مصطفیٰ دا حکم ہے. میں تینو چھوڑ کے جا سکنا، پیغمبر دا حکم نہیں چھوڑاں گا. سن لو اگر میں زندہ رہا غازی بن کے آیا ملاقات ہوگی، وگرنہ رب کی جنت میں ہماری ملاقات ہو جائے گی. بیوی کہنے لگی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا دن ہے کہ تسی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. فرمایا نہیں رک سکتا. کیوں؟ انما کان قول المومنین. جوان نکاح ہو جائے تے دین تو دور، داڑھی کیوں مٹواندا سے پہلے رکھی حضرت جی بیوی پسند نہیں کر دی، کوئی نہیں رکھ لیں گے جدوں بڑھے ہوواں گے، رکھ لیں گے حضرت جی داڑھی رکھنی ہے، بڑی عمر پئی. کیوں عثمان جی کی ارادہ ہے سر؟ کی ٹھیک نہیں، کی ٹھیک داڑھی تو نہیں کٹاندا ہن ساری عمر ہے. اٹھ کے کھڑا ہو، اٹھ کے کھڑا ہو. نہیں نہیں آج وکھانا ہے. ہاں جی داڑھی کٹانی رکھ لئی، وعدہ ہو گیا. ساری عمر ایک وال بھی نہیں کٹانا، وعدہ ہے نا انشاءاللہ. اللہ اس کی جو نیک تمنا خواہش ہے، اس نے تیرے پیغمبر کی سنت کو دل سے قبول کر لی. اللہ تو اس کی نیک تمناؤں کو قبول کر کے اسے دنیا آخرت کی خیر عطا کر دے. فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی نو کی فرمان لگے نے اللہ دی بندی ایک طرف نبی پاک دا حکم آ گیا ہوئے ہن تے میں جاواں گا، تینو چھوڑ سکنا مصطفیٰ نو نہیں چھوڑاں گا. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ دی زوجہ محترمہ اگے ودیاں نے، اگے ود کے زبردستی روک لیا ہوئے تے کہن لگی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے چلے جاؤ لیکن جاندیاں جاندیاں میرے نال ازدواجی تعلق قائم کر جاؤ. جے تسی زندہ بچ کے آگے میں فخر کراں گی میں غازی دی بیوی ہاں، جے شہید ہو گئے میں تاں فخر کراں گی اللہ نے مینوں شہید دی زوجہ بنایا ہوئے. زبردستی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ دے نال ازدواجی تعلق قائم کیتا ہوئے. صحیح ابن حبان اندر الفاظ موجود نے ازدواجی تعلق قائم کیتا ہوئے. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جدو ازدواجی تعلق کو علیحدہ ہوئے نے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً تلوار پکڑ لئی ہے تے غسل دا بھی پرواہ نہیں رہی کہ کتے نبی پاک دے حکم اندر عمل چ دیر نہ ہو جاوے. آپ دا حکم آ گیا اطاعت چ دیر نہ ہو جاوے. تلوار پکڑی ہے میدان جنگ اندر پہنچ گئے نے. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ لڑدیاں سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے نے. جنگ احد دے اندر اللہ نے پہلے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی ہے، پھر فتح شکست اندر تبدیل ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام دے 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہو گئے نے. محبوب دے سکے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے جسم دا مسئلہ کر دیتا گیا ہوئے. نبی علیہ السلام دے صحابہ
صحابہ اکرام 70 شہید ہوئے پے نے محبوب علیہ السلام دے اپنے دندان مبارک زخمی ہو گئے نے آپ دا چہرہ پاک زخمی ہویا وے آپ دے سر پاک اندروں بھی خون نکلیا وے جدو جنگ دا اختتام ہویا وے نبی علیہ السلام دے بے شمار صحابہ شہید ہو گئے نے جنہ اندر نبی علیہ السلام دے چچا بھی نے دیگر صحابہ نے محبوب علیہ السلام نے 70 صحابہ وال نگاہ ڈال رہے نے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی فرمایا میرے صحابہ میں عجیب منظر ویکھ رہا ہوں جڑا آج تو پہلے کدے نہیں ویکھیا فرمایا محبوب جی کیڑا منظر ہے فرمایا میرے صحابہ آسمان تو رب دے فرشتے اترے نے تے آ کے میرے حنزلہ دے وجود نو چکیا وے حنزلہ نو اٹھایا وے زمین تو آسمان دے درمیان اندر لے گئے نے اور اللہ دے عرش دے نیچیوں جتوں بارش واسطے پانی آندا وے اتھوں پانی لے کے رب دے فرشتے میرے حنزلہ نو غسل دے رہے نے اے عزت جے انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم حکم کیے نکلا احد واسطے تے بیوی موجود ہے بیوی چھوڑی ہے تے نکلے نے کتھے پہنچے نے کیویں پہنچے نے سمعنا واطعنا سن کے اے نہیں کیا کوئی نہیں سویرے کہہ دیا کہ محبوبہ پھر شادی ہوئی سی مجبوری سی نہیں آ سکدا جویں اسی کئی واری آپ ہی ادھر بنا لینے مولوی جی ساڑے کو تے ادھر ہے واہ صحابہ سارے ادھر قربان مصطفیٰ دے فرمان تے جب تمہارا کلمہ پڑھا تمہارے غلام پھر غلام اپنی مرضی نہیں کرے گا مرضی تے ساڑے مرشد دی چلے گی مرضی تے ساڑے پیر دی چلے گی کاش دی سو اس نحج تے آ جاؤ کہ محبوبہ تواڈے غلاماں محبوبہ تواڈے نوکراں محبوبہ سی تے تواڈے درد غلاماں محبوبہ سی تے تواڈے حکم دے غلاماں محبوبہ سی کدے نافرمانی نہیں کران گے ساریاں محبتاں قربان کر دیاں گے تواڈی ذات واسطے سیدنا حنزلہ رضی اللہ عنہ کیویں عزت مل رہی ہے نبی پاک نے فرمایا زمین تو فرشتیاں نے وجود اٹھایا ہوئے زمین آسمان دے درمیان اندر لے گئے نے جتوں رب دے عرش تے تھلوں بارش واسطے پانی آندا وے اوتھوں پانی لے کر کے اللہ دے فرشتے میرے حنزلہ رضی اللہ عنہ غسل دے رہے نے نبی علیہ السلام نے جدوں اے بات ارشاد فرمائی ہے نال نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی نو بلایا فرمایا میرے پیارے جی محبوب جی فرمایا جاؤ حنزلہ دے گھر اندر پتہ کر کے آو ماجرا کی وے کیوں بھیجیا ہے نبی پاک نے حنزلہ دے گھر وال بندہ اے کیوں نہیں فرمایا اسی تے آپ بڑا جاننے ہیں ساڑے کول تے آپ غیب ہوندا وے کون آندا مصطفیٰ غیب دان نے جے غیب ہوندا کدے نہ فرما دے جاؤ حنزلہ دے گھروں پتہ کر کے آو ماجرا کی ہے جدو بھیجیا حنزلہ دے گھر بندہ پتہ کرن لی پھر مانو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم پھر ماننا پڑے گا کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون پھر ماننا پڑے گا کل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب مصطفیٰ غیب دان نہیں غیب دان صرف میرے اللہ دی ذات ہے فرمایا جاؤ پتہ کر کے آؤ حنزلہ دے گھروں معاملہ کیے ماجرا کیے صحابی رسول سیدنا حنزلہ دے دروازے تے پہنچ گئے نے توجہ میری طرف کیجئے جا کے دستک دیتی ہے حنزلہ رضی اللہ عنہ دی بیوی آئی ہے فرمایا میں نبی پاک دا صحابی ہاں حنزلہ دی زوجہ نہ گل کرنا چاہنا ہوا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ دی بیوی کہنے لگی جی فرماؤ میں حنزلہ دی بیوی ہاں کہنے لگے اے اللہ دی بندی تیرے سر دے تاج حنزلہ شہید ہو گئے نے بیٹیاں والے بہنوں والے تشریف فرما جے اگر نکاح تو اگلے دن بیٹی بیوہ ہو جاوے نکاح تو اگلے دن ہمشیرہ بیوہ ہو جاوے پھر ساڑھے دل تے کی گزرے گی اور اس بچی دے دل تے کی گزرے گی جڑی نکاح تو اگلے دن ہی بیوہ ہو جاوے جس دا شوہر نکاح تو اگلے دن ہی دنیا تو چلا جاوے جس نو اجے اپنی شادی دی خوشی بھی اچھی طرح ہنڈاری نصیب نہیں ہوئی تو دے سر دا تاج دنیا تو چلا جاوے اس بچی دی کی حالت ہوئے گی کی غم دی کفیت ہوئے گی سارے غم سہنے دل تے سمینا و عطانا سارے
دکھ برداشت کیتے نے سمعنا واتانا واولائک هم المفلحون سیدنا حنظلہ دی بیوی نو صحابی پوچھ رہا وے اللہ دی بندی دسو جدو حنظلہ گھر اندروں گئے سن کس حالت کفیت اندر سن عجیب ہی ماجرا مصطفیٰ بیان فرمایا وے تسی دسو کی معاملہ وے سیدنا حنظلہ دی بیوی کہنے لگی اے آنے والے نبی پاک نو جا کے فرما دینا محبوبہ حنظلہ دی بیوی کہہ رہی ہے کہ جدو حنظلہ گھروں گئے سن تے حنظلہ غسل کوئی نہیں سی کیتا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ میں زبردستی ازدواجی تعلق قائم کیتا ہوئے غسل بھی نہیں کیتا کہ تے پیغمبر دی اطاعت اندر دیر نہ ہو جاوے فوراں چلے گئے نے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ دی زوجہ محترمہ نے جدو سارا واقعہ بیان کیتا ہوئے صحابی رسول واپس نبی پاک کو آئے نے فرمایا محبوب جی حنظلہ دی بیوی ہے فرما رہی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو حنظلہ میری اطاعت دے اندر حنظلہ میرے حکم تے عمل دے اندر فوراں آ گیا وے غسل بھی نہیں سی کر سکیا اتنا جذبہ اطاعت مصطفیٰ علیہ السلام دے اطاعت دا اتنا جذبہ پیغمبر تے عمل حکم تے عمل کرنے دا حنظلہ آیا وے حنظلہ شہید ہو گیا وے کہ میرے صحابہ اسی وجہ تو حنظلہ غسل نہیں سنا کیتا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نو میرے رب دے فرشتے غسل دے رہے نے زمین تو چکیا ہے زمین اسمان دے درمیان پہنچے نے رب دے عرش تے نیچوں پانی لے کے غسل دیتا جا رہا وے عزت عظمت نصیب ہوئی ہے کس وجہ تو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون اللہ کدے عزت ختم نہیں جے ہون دیندا اس بندے دی جڑا مصطفیٰ دے نال مخلص ہو جاوے جڑا پیغمبر دی حدیث دا وفادار بن جاوے کیویں اللہ نے مزید عزت عطا فرمائی ہے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی وہ کہنے والو اگر اے کم کر لئیے تے دنیا چ نام نہیں رہ جاوے گا نام جڑا دین دی وجہ تو زندہ رہندا جے اولاد نو نمازی بناؤ پھر نام زندہ رہے گا ورنہ بڑے بڑے دنیا اندر آئے تے چلے گئے ایک نہیں 9 10 بیٹیاں دے باپ سن اج انہاں نو کوئی جاندا بھی کوئی نہیں لیکن حنظلہ رضی اللہ تعالی اج بھی ذکر تے ہو رہا ہوئے وجہ کی ہے پیغمبر دے حکم تے اپنے آپ نو قربان کیتا ہوئے پیغمبر دی اطاعت اندر نکلے نے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی نے جڑا ایک مرتبہ اپنی بیوی نال ازدواجی تعلق قائم کیتا ہے اس وجہ تو بیوی حاملہ ہو گئی سی سیدنا حنظلہ دی شہادت تو بعد جدو 9 ماہ گزر گئے نے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے جس کا نام رکھے عبداللہ نبی پاک دے صحابی بنے نے سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ تے اللہ نے حنظلہ دی اطاعت رسول دی وجہ تو قبیلے برادری نو عزت عطا فرمائی ہے کہ سیدنا حنظلہ دے قبیلے دے لوگاں نو صحابہ کیا کر دے سن اے بنو غسیل الملائکہ قبیلہ وے اے قبیلہ بنو غسیل الملائکہ اور سیدنا حنظلہ دا لقب بھی پہ گیا ہوئے غسیل الملائکہ کہ حنظلہ و عظیم انسان ہے جس نو رب دے فرشتیاں نے غسل دیتا ہوئے اے قبیلے والے او بندے نے جنہ دے قبیلے دے فرد نو اللہ دے فرشتیاں نے غسل دیتا ہوئے یار کوئی فوت ہوئے اس نو غسل دیندہ ہے اس دا باپ کسے نو غسل بھائی دیندے نے کسے نو غسل مولوی دیندہ ہوئے کسے نو غسل رشتہ دار دیندے نے رب دی زمین تے واحد انسان سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاؤ پوری رب دی کنات دے اندر کوئی انسان ایسا نہیں گزریا جس نو رب دے فرشتیاں نے غسل دیتا ہوئے زمین تو اٹھا کے زمین آسمان دے درمیان اندر لے جا کر کے رب دے عرش تے نیچوں پانی لے کر کے کسے انسان نو رب دے فرشتیاں غسل نہیں دیتا سوائے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ دے اعزاز عزت وقار مقام حاصل کنانو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نو وجہ سبب کیے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون آخری بات سنی اور میں اپنی بات ختم کرنے لگا اہل حدیث تے جوانوں بزرگوں بوڑھو آج عہد کر کے اٹھو آج رب دی ذات نہ وعدہ کر کے اٹھو کہ جب تک جیاں گے پیغمبر دی حدیث نہ وفا کران گے آپ دی سنت اور حدیث تے عمل کران گے جڑا حدیث آن تو بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی مننے انہوں کی آندے ہو جڑا حدیث آن تو بعد امام شافعی دی مننے آندے ہو بندہ گمراہ ہو گیا
جڑا حدیث مصطفیٰ دے ہوندے کسے مولوی دی مفتی دی مننے تے اسی کہنے جی اے حدیث ہے جی اسی تے مصطفیٰ دی مننے، اے جڑا ہور کسے دی مندا حدیث تو بعد اے تے بندہ ہی گمراہ ہے۔ اچھا او تے گمراہ ہے، ہور آسان کر کے سمجھاواں، جڑا حدیث آن تو بعد کسے امام دی، کسے مولوی دی، کسے پیر دی، کسے عالم دی، کسے ولی دی، کسے شیخ دی مننے، دسو بندہ مومن ہے؟ اچھی بولو ذرا، شاباش، اگاں اگاں ہو کے بولو، اگاں اگاں تھوڑے تھوڑے ہوتے جاؤ، اگاں اگاں ہو کے بولو۔ جڑا بندہ حدیث آن تو بعد کسی امام کی، مولوی کی، مفتی کی مانے، بتاؤ وہ بندہ مومن ہے؟ اچھی بولو، حجہ آواز نہیں آئی، وہ مومن ہے؟ کیوں بھائی جی؟ جڑا بندہ نبی پاک دی حدیث آن تو بعد کسے مولوی دی، کسے اپنے جناب علی مفتی دی مننے، وہ بندہ مومن ہے؟ تو جڑا بندہ حدیث آن تو بعد شیطان دی مننے، وہ مومن ہے؟ وہ تو پکا مومن ہونا ہے۔ کی خیال؟ توجہ ہے؟ اگی گل ہاتھ کھڑے کرو، جڑے جڑے آندے نے بھی حدیث آن تو بعد جڑا بندہ کسے مولوی مفتی دی مننے، وہ مومن کوئی نہیں، وہ ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ اونچا ہی رکھنا ہے۔ جڑا بندہ حدیث آن تو بعد کسے مولوی دی مننے، وہ مومن ہے؟ اچھی بولو، آواز نہیں آئی، وہ بندہ مومن ہے؟ تو جڑا بندہ حدیث آن تو بعد شیطان دی مننے، وہ مومن ہے؟ ہاتھ اونچا کر کے دسنا۔ ہن حدیث میں پڑھن لگا، تسی ہن ویکھنا بھی کیڑا کیڑا جڑا حدیث دی مندا ہے، جڑا تے حدیث مان جائے گا سمجھا کہ مومن ہے، تے جڑا نہیں منے گا گویا وہ شیطان دی مان رہا ہے نا۔ تے حدیث کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا واف اللہا، داڑھی نو معاف کر دو۔ ہن اے ہاتھ جڑا تاں کیتا ہے پھیرو چہرے تے، جدے ہاتھ اندر کوئی شے آ جاوے او تے سمجھے سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، تے جدے ہاتھ اندر کوئی شے نہ آوے او کہے کہ حدیث تو بعد امام دی آوے تے مفتی دی آوے تے مولوی دی آوے، مفتی مولوی امام دی منیے تے بندہ مومن نہیں۔ تے جنہیں ہاتھ تاں چکیا ہے تے ہاتھ پھیریا ہے، حدیث آئی ہے داڑھی نو معاف کر دیو۔ تے جڑا داڑھی مڈوا رہا ہے، کسے امام نہیں آکھیا داڑھی مڈواؤ، کدی من کے مڈوا رہا ہے؟ شیطان دی۔ جڑا امام دی مننے حدیث تو بعد او مومن نہیں، تے جڑا شیطان دی من کے داڑھی مڈواندا ہے او، ہن بولو اچھی بولو، جنہ لوائیاں وہ بولو، وہ مومن ہے جڑا شیطان دی مان؟ کون ہے جو آج اور وعدہ کرتا ہے کہ میں داڑھی نہیں مڈواؤں گا انشاءاللہ؟ جو اس کے دل کی خواہش ہے انشاءاللہ اللہ وہی پوری کر دے گا، اللہ اس کو خواب میں مصطفیٰ کا دیدار انشاءاللہ عطا کرے۔ میرا یہ رب کی رحمت پہ یقین ہے کہ جو مصطفیٰ کی سنت سے وفا کر دے اللہ اسے دنیا آخرت کی خیر دے۔ کیڑا جڑا آندا جی میں کہ مڈواندا سا تے ہن نہیں مڈواندا، جڑا کٹواندا سی او کہ میں آئندہ نہیں کٹواندا، پتہ لگے کیڑے کیڑے مو۔ ایک اور حدیث سناواں، توجہ ہے؟ ہن کم جنہ چر دوجیاں دی چترول ہوندی رہندی ہے نا، اسی کرنے اون تے سارے راضی ہوندے نے، خوش ہوندے، نعرے بھی لگدے، جو اپنی باری ساڈی آندی حالانکہ جھاڑو اندروں پہلو پھیری پھر برآمدے چوں تے پھر سین چوں تے پھر سارا گند باہر۔ حدیث سن لو پھر مرضی پھر اپنی کرنی ہے، تسی مینوں پتہ ہے۔ حدیث سن لو، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، محبوب علیہ السلام دے دروازے تے دستک ہوئی ہے، نبی علیہ السلام باہر تشریف لے آئے نے۔ فرمایا کون؟ فرمایا محبوب جی اے روم دے سپر پاور دے دو قاصد آئے نے۔ نبی علیہ السلام نے جدو انہاں دے چہرے وال ویکھیا وے، انہاں دے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں، نبی علیہ السلام نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا وے۔ فرمایا محبوب جی اے روم دے سپر پاور دے قاصد آئے نے، تسی انہاں وال ویندے کیوں نہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جنہاں دے چہرے تے میری سنت کوئی نہیں، میں انہاں وال ویکھنا بھی پسند نہیں کردا۔ او داڑھی مڈوا کے ایک خیال کر دیو کہ دعا کر دیو اللہ سانو قیامت نو نبی پاک دے ہتھوں جام کوثر دے دے۔ داڑھی مڈوا کے دعا کر دیو اللہ قیامت نو مصطفیٰ دی شفا دے دے۔ دنیا اندر مصطفیٰ دے سامنے داڑھی مونڈ آئے نے، نبی پاک نے ویکھنا پسند نہیں کیتا کہ تسی داڑھی مڈوا کے قیامت نو حوض کوثر پین دے چاج جے۔ اگر چاہندے ہو اللہ جام عطا کر دے، انا اعطینا کل کوثر، اگر چاہندے ہو حوض کوثر دا جام ملے پھر داڑھی کٹوانا چھوڑ دو، پھر داڑھی مڈوانا چھوڑ دو۔ اگر چاہندے ہو قیامت نو شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو جاوے پھر عہد کر لو پیغمبر دی سنت تے ظلم نہیں کران گے، اس سنت نو ترک نہیں کران گے، سنت
مصطفیٰ نہ غداری اور بے وفائی نہیں کرانگے. جڑا حدیث سان تو بعد امام دی مننے او مومن نہیں, جڑا شیطان دی مننے او مومن کیویں ہے. جڑا شیطان دی من کے بیٹھے او کہے کہ لیلۃ القدر دی مینوں لذت نصیب ہو جائے, نہیں نصیب ہوگی. جڑا شیطان دی من کے بے نماز ہے, جڑا جناب علی شیطان دی منی بیٹھے کہ اس دی بیوی بے پردہ ہے, بیوی نو پردہ نہیں کروا رہا. جڑا شیطان دی منی بیٹھے بیٹی بے پردہ ہے, پردہ نہیں کروا رہا. جڑا شیطان دی منی بیٹھے بہو بے پردہ ہے, اس تے جناب علی ہمشیرہ بے پردہ ہے, پھوپھو اور خالہ بے پردہ ہے, پردے دا حکم نہیں دے رہا. گانا اس تے گھر اندر ہے, شیطان دی من کے گانا بھی چلاندا ہے. شیطان دی من کر کے وہ اپنے جناب علی گھر دے اندر موسیقی نو داخل کر کے بیٹھا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے لیلۃ القدر کی لذت نصیب ہوگی, مجھے لیلۃ القدر میں اجر نصیب ہوگا. وہ سمجھ کے بیٹھا ہے جو مصطفیٰ کا غدار بن چکا, جو پیغمبر کی حدیث کو ترک کر چکا, وہ سمجھے مجھے عبادت کی لذت, سکون, حلاوت نصیب ہو. وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے تہجد بھی پڑھ لے, اسے سکون نہیں آئے گا, اسے لذت نہیں آئے گی. کلمہ پڑھ کے سب سے اولین فرید ہے اپنے دل کو اس بات پہ مستحکم کر لیں کہ محبوبہ کل کائنات چھوڑ دوں گا لیکن تمہاری حدیث کو نہیں چھوڑوں گا. اچھا کیڑا جڑا وعدہ کردہ انشاءاللہ آج تو بعد گانا نہیں سونی, ہاتھ چکو شاباش. آج وعدہ کر لو ساری زندگی گانا سننا ہی نہیں. جتھے گانا چلدا ہے انہوں کہنا اللہ دی بندیا مہربانی تیری انہوں بند کر دے, نہ بند کرے تے اپنے کنے چنگلیاں لینی. کیڑا کیڑا لے گا لے سو جنہاں دے گھر اندر بے پردگی پردہ کرا سو. ہن پھر گل مکائیے تے آخری حدیث ہن عمل دسن دا صحیح سوال. پہلے اطاعت ہے تے پھر عمل دسن. تو جے غداری کر کے رہنا تے پھر شیخ صاحب کی زندگی کادی زندگی ہے, پھر غداری ہے نا. ہن ایک عمل سن لو تے پھر لیلۃ القدر چ کریو, بڑی لذت آئے. اے مصطفیٰ دی اطاعت لی دل صاف کیتا ہے نا تے ہن پھر عمل کرو, ویکھو کیویں لذت آندی. عمل سنو اور بات ختم. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دراوی نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے. یہ حدیث جناب علی سعید بن خزیمہ اندر بھی موجود ہے, موجم کبیر طبرانی اندر بھی موجود ہے. اسی طرح امام ضیاء مقدسی رحمت اللہ علیہ دی کتاب المختار اندر بھی موجود ہے. اس حدیث دے بارے یہ حدیث صحیح سند نہ ثابت ہے. اس سند دے بارے امام علقمہ رحمت اللہ علیہ دے الفاظ بھی موجود نے, امام ابن ملقن دے الفاظ بھی موجود نے, امام مسلم اور بخاری دی شرط روایت ٹھیک ہے. توجہ فرمانا, نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام نے ایک دن اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا. فرمایا میرے چچا جی محبوب جی, فرمایا توانو چچا جان ایک تحفہ نہ عطا کر دیں. جی بتیجے عطا فرماو. فرمایا چچا جان ایسا تحفہ عطا کرانگا بغیر قیمت دے عطا کرانگا, کوئی شے نہیں لوانگا. بڑا ہی قیمتی ترین تحفہ وے, بڑا ہی پیارا تحفہ وے چچا جان, بڑا ہی انمول تحفہ وے. فرمایا ہے میرے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ عطا فرمائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر تسی اس تحفے نو اپنا لو, اے تحفہ جڑا عمل دا دے رہا ہاں, اگر تسی اس نو اپنا لو گے تے اللہ تانوں کی چیزاں عطا کرے گا. فرمایا میرے چچا اللہ 10 خصلتاں عطا کرے گا, 10 خصائص نہ نواز دے گا. جی محبوب جی بیان کرو کیڑے 10 خصائص ملن گے. نبی پاک نے فرمایا میرے چچا اللہ تواڈے اول تے آخر, قدیم تے جدید, دانستہ تے نادانستہ, صغیرہ تے کبیرہ, مخفی تے ظاہری, اللہ تواڈے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. یاد رکھنا صغیرہ گناہ جڑے نے اے اعمال دی برکت نال معاف ہوندے نے, کبیرہ گناہ توبہ دے نال معاف ہوئے گا. رب دے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کیجیے. نبی پاک کی فرما رہے نے اے میرے چچا اللہ تواڈے سارے گناہ معاف کر دے گا. پوری امت واسطے پیغام ہے, نبی علیہ السلام دا تحفہ لے جائیے, اے عمل دا تحفہ لے جائیے. پورے آج دے بیان دا خلاصہ, پہلے نمبر تے مصطفیٰ دی ہر عمل اطاعت کرنی, ہر عمل اندر اطاعت کرنی ہے. اے بھی عمل ہے اے دے اندر بھی اطاعت کرنی ہے. اے حدیث سننی ہے تے تحفہ قبول فرمانا ہے. اے تحفہ مصطفیٰ دا صرف چچے واسطے نہیں بلکہ پوری امت واسطے تحفہ وے. یار کوئی دوست تحفہ دے وے, بڑے ادب نہ سنبھال کے رکھ دے ہو. کوئی جناب علی رشتہ دار تحفہ دے دے وے, بڑا سنبھال کے رکھ دے ہو. تے تحفہ کون دے رہے نے؟ میرے پیارے حبیب جناب محمد.
یہ تحفہ کون دے رہے ہیں؟ گناہ معاف ہون گے. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدان و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یہ تحفہ مصطفیٰ امت نو دے گئے نے. مصطفیٰ دا تحفہ امتیوں قبول کی لیے. یہ بڑا ہی پیارا تحفہ ہے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے اے میرے چچا اے عمل اے تحفہ وے کرو گے تے اللہ تواڈے زندگی دے گناہ معاف کر دے گا. چھوٹے تے بڑے گناہ معاف ہو جان گے. جڑے چھپ کے کیتے او بھی معاف ہو جان گے. جڑے اعلانیہ کیتے او بھی معاف ہو جان گے. اے میرے چچا صغیرہ تے کبیرہ ظاہر تے باطن جڑے گناہ نے سارے اللہ معاف کر دے گا. فرمایا اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا ایک ایسا عمل تحفے اندر دینے لگا اگر ہو سکے تے میرے چچا روزانہ اس عمل نو کرنا. اور گگو منڈی دے رہنے والوں سنو میرا پیغام, اگر ہو سکے تے روزانہ اس عمل نو کرنا. بیٹیاں بہناں بھی تشریف فرمان ہے. بیٹیوں بہنوں روحانی ماؤ اگر ہو سکے تو روزانہ اس تحفے تے عمل کرنا. پیغمبر دے تحفہ عمل والا اس تے روزانہ پیرا دینا, روزانہ عمل کرنا. اگر نبی پاک نے فرمایا میرے چچا روزانہ عمل نہ کر سکو تے پھر ہفتے اندر ایک وری کر لو. اگر ہفتے اندر بھی نہ کر سکو مہینے اندر ایک وری کر لو. اگر مہینے اندر بھی نہ کر سکو تے کم از کم سال اندر ایک وری کر لو. اگر سال اندر بھی نہ کر سکو تے زندگی اندر ایک مرتبہ ضرور کر لینا. اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دے گا. لیلۃ القدر دی اللہ برکت عطا کرے گا. لیلۃ القدر دی اندر رب دے سامنے کھڑے ہو جائیے, اس تحفے دا عمل لے کے کھڑے ہو جائیے. یار اس تحفے تے عمل ہو رہا ہوئے ادھروں لیلۃ القدر دی رات بھی ہوئے, کیسی لذت ہوئے گی. گناہ بھی معاف ہو جان گے. لیلۃ القدر دی رات نو اللہ دے نال پیار دا انداز بنائیے. اے تحفہ امت واسطے آج وعدہ کیجئے جناب علی, اے عہد کیجئے کہ جتنی رات آج 21ویں رات ہے, 21ویں رات بھی استہتمام کریں گے. 22ویں 23ویں 24ویں 25ویں 26ویں 27ویں 28ویں 29ویں اسی اہتمام کریں گے. اگر جناب علی روزانہ اہتمام نہ کر سکو اور میرے بزرگوں جوانوں بیٹیوں بہنوں میں اتنی گزارش ضرور کراں گا, اگر چاہندے ہو اللہ تانوں توحید دا ذائقہ عطا کرے, اگر چاہندے ہو اللہ تانوں سنت دا ذائقہ عطا کر دے, اگر چاہندے ہو اللہ تواڈے گناہ معاف کرے, اللہ تواڈی عبادت اندر لذت عطا کرے, اللہ تانوں دنیا اندر سکون عطا کرے, اللہ تانوں آخرت اندر جناب علی سرخرو فرما دے, اس تحفے تے عمل کیجئے, سینے نہ لگائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی چچا روزانہ عمل کیجئے. روزانہ نہ کر سکو ہفتے اندر ایک مرتبہ کیجئے, مہینے اندر ایک مرتبہ کیجئے, مہینے اندر نہ کر سکو سال اندر ایک مرتبہ کیجئے. اور توجہ کرنا اس عمل تے اس دا انداز کیا ہے, عمل کتنا پیارا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا وضو کرنے تو بعد 4 رکعت نماز ادا کرو, لیکن اس طریقے نہ ادا کرنا کہ تکبیر تحریمہ تو بعد جدو دعاواں پڑھ دے ہو, دعاواں تو بعد جدو تحبس تسمیہ تو بعد سورہ فاتحہ پڑھ لو تے نال کوئی قرآن پاک دی سورت پڑھ لو تے قرآن پاک دی سورت پڑھنے تو بعد کھڑیاں کھڑیاں ہی قیام دے اندر, کھڑیاں کھڑیاں ہی قیام دے اندر 15 مرتبہ کہنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اے کلمہ حسین مسجد مرسلین صاحب دی اس دے اندر ایک ڈائس پیا او دے فرینڈ تے بھی لکھیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا میرے چچا کھڑیاں کھڑیاں قیام دے اندر اے 15 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 15 مرتبہ پڑھنے تو بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع اندر جانا ہے. رکوع دی تسبیحات پڑھنیاں نے, رکوع دے اندر کم از کم 3 باری پڑھیا کرو سبحان ربی کی پڑھ دے ہو سبحان ربی سبحان ربی کم از کم 3 باری پڑھیا کرو. تے جے اے دعا بھی پڑھ لو تے سونے تے سہاگا سبحانک اللہم ربنا
وبحمدک اللہم اغفر لی. کتے محبوب اے بھی پڑھ دے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. رکوع دے اندر جڑیاں ادعیاء مسنونہ ثابت نے انہاں نو ساریاں نو پڑھو یا کوئی ایک پڑھو تے پڑھ کے رکوع دیاں دعاواں تے پھر رکوع اندر 10 مرتبہ کہنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ رکوع اندر کہہ کے پھر کی آکھنا سمی اللہ لمن حمدہ تے دعا پڑھنی ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. الفاظ پڑھنے تو بعد پھر کھڑیاں 10 مرتبہ پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے اندر پہنچنا میں سجدے دی تسبیح پڑھ دے سبحان ربی الاعلی یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اے تسبیحات سجدہ پڑھنے تو بعد یا اگر کوئی بندہ زیادہ نہیں تے کم از کم 3 واری اے ضرور پڑھیا کرو سبحان ربی الاعلی. تسبیح سجدہ پڑھنے تو بعد پھر 10 واری سجدے اندر کہنا میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 واری کہہ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے پہلے سجدے تو جدو اٹھو گے تے کی پڑھنا رب اغفر لی یا پڑھ دینے بعد باب اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی. اے کلمات پڑھنے نے تے پڑھ کے پھر بیٹھیاں کی آکھنا ہے سبحان اللہ 10 واری سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تے پھر اللہ اکبر کہہ کے دوجے سجدے اندر جاونا میں سجدے دی تسبیح پڑھ کے 10 واری کہنا میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک رکعت دے اندر نبی پاک نے فرمایا 75 مرتبہ پڑھنا میں 75 واری کیویں ہو گیا توجہ میری طرف کرنا. 15 مرتبہ قیام اندر کتنی مرتبہ بول دے جاؤ 15 مرتبہ قیام اندر رکوع اندر تے سمی اللہ لمن حمدہ تو بعد 10 واری تے 10 واری پہلے سجدے اندر تے 10 واری پہلے سجدے تو اٹھ کے تے 10 واری دوسرے سجدے اندر تے جدوں دوسرے سجدے تو سر چکنا میں تے بہنا کتے جلسہ استراحت تے پھر 10 واری کہنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تے کنے ہو گئے 75. آسانی نہ سمجھ لو صرف قیام دے اندر 15 واری پڑھنا ہے باقی رکوع اندر بھی 10 واری سمع اللہ لمن حمدہ تو بعد بھی 10 واری سجدے اندر سجدے دی تسبیح تو بعد بھی 10 واری سجدے تو اٹھ کے 2 سجدیاں دے درمیان دی تسبیح پڑھ کے پھر 10 واری دوسرے سجدے اندر بھی سجدے دی تسبیح تو بعد 10 واری تے دوجے سجدے تو سر چک کے جدو جلسہ استراحت اندر بیٹھو گے ادوں بھی 10 واری پڑھ کے پھر دوجی رکعت واسطے کھڑے ہونا میں ایک رکعت دے اندر 75 مرتبہ تے رکعتاں کنیاں پڑھنیاں نے 4. فرمایا نبی علیہ السلام نے 4 رکعتاں اندر 75 مرتبہ پڑھنا میں پہلی رکعت اندر 75 مرتبہ اسی طرح دوسری رکعت اندر بھی اسی طرح 75 مرتبہ تیسری رکعت اندر بھی اسی طرح 75 مرتبہ چوتھی رکعت اندر بھی اسی طرح 75 مرتبہ تے 4 رکعتاں اندر اے کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے کلمات 4 رکعتاں اندر 300 مرتبہ پڑھے جان گے. نبی پاک نے کی فرمایا وے جڑا 4 رکعتاں ایویں پڑھے کہ 4 رکعتاں اندر 300 واری کلمات پڑھے اسی ترتیب نہ پڑھے جویں مصطفیٰ نے بیان فرمایا وے اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دے گا. نبی پاک نے کی فرمایا ہو سکے حدیث یاد کروا دے وہاں ہو سکے تے روزانہ نماز پڑھو اس نو نماز تسبیح کیا جاندا جے نماز تسبیح بھی جے میں تے کیا کرنا نماز توحید ہے اے اللہ دی تسبیح دی نماز ہی نہیں بلکہ اے نماز تحلیل ہے اے نماز تکبیر ہے اے نماز توحید بھی ہے اے رب دی توحید دی گواہی بھی ہے رب دی تسبیح بھی ہے. سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے الحمدللہ اللہ ساریاں تعریفاں تیریاں نے اے نماز تحلیل ہے لا الہ الا اللہ اللہ تیرے تو علاوہ کوئی داتا کوئی مشکل کشا کوئی حاجت روا نہیں اللہ تیرے تو علاوہ کوئی گنج بخش نہیں اللہ تیرے تو علاوہ کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں. اے میرے
اللہ تیرے تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں، اے اللہ تو ذات دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، اے اللہ تو اختیارات اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، اے اللہ تو اپنی صفات اندر بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اے نماز توحید جے اللہ اکبر، اے نماز تکبیر بھی جے اللہ تو سب تو بڑا وے، اللہ تیرے تو بڑی کسے دی ذات نہیں، اللہ تیرے تو بڑے کسے دے اختیارات نہیں، اللہ تیرے تو بڑیاں کسے دی صفات نہیں۔ اس نماز نو اپنی زندگی دا حصہ بنائیے، اے مصطفیٰ دا تحفہ قبول کیجئے اور تحفہ اس نیت نہ قبول کیجئے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اس نماز نو ادا کیجئے، ساری زندگی مصطفیٰ دی وفا اندر گزاریے، اللہ دنیا اندر بھی جناب علی کامیابی عطا کر دے گا، آخرت اندر بھی کامیابی عطا کرے گا۔ اور کثرت نے استغفار کیجئے، چند دن رمضان المبارک دے بقیہ نے آہستگی دے نال نہیں بلکہ بڑی تیزی نہ رمضان المبارک آیا اور ساڑھے تو جدا ہو چکا۔ میں اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ رمضان دے 10 دن ہو سکتا ہے میری اور تیری زندگی دے آخری 10 دن ہون، اس تو بعد دوبارہ کبھی رمضان دا مہینہ نصیب نہ ہوئے۔ توبہ دا دروازہ بھی کھلا ہے اور جناب علی رحمت دے دروازے کھلے، جنت دے دروازے کھلے، آسمان دے دروازے کھلے، شیاطین چکڑ دیے گئے، جہنم دے دروازے بند کر دیے گئے۔ رب دی رحمت عام ہے، اللہ دے بندو سمیٹئے، ایک ایک وقت نو قیمتی جانیے، بالخصوص جتنیاں طاق راتاں نے انہاں دے ایک ایک سیکنڈ نو قیمتی جانی، ایک ایک سیکنڈ نو قیمتی جانیے۔ کوئی ایک سیکنڈ بھی توڑا رب دی یاد تو خالی نہ گزرے، یا نماز تسبیح اندر، یا تلاوت قرآن اندر، یا ذکر اذکار اندر، یا دیگر نوافل اندر، ہر وقت ایک ایک لمحے نو قیمتی سمجھئے۔ قیامت والے دن ان لمحات کی قدر کا علم ہوگا۔ یہ آخری 10 دن انہیں غنیمت جانیے۔ اگر 20 دنوں میں سستی ہو گئی، کوتاہی ہوگی، کمی ہو گئی، اب یہ 10 دن غفلت کے نہ گزارنا۔ کوئی بات نہیں، دوستی یاری تمہیں پیاری ہوگی لیکن یہ سارے دوست بے وفا نکلیں گے۔ رب سے یاری لگا لو، وہ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ جن دوستوں کی خاطر رمضان کے لمحات کو ضائع کرو گے، ہم نے دیکھا یہی دوست جنازے کا وقت ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں کئی مرتبہ جنازہ پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، دیکھا وہ دوست جن کے بغیر تمہارا ایک لمحہ نہیں گزرتا، وہ رشتہ دار جن کے بغیر تمہارا ایک سیکنڈ نہیں گزرتا۔ ہم نے دیکھا جنازوں پہ میت پڑی ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہوتا ہے وہی کہہ رہا ہوتا ہے حضرت جی ٹائم دیر ہو رہی ہے، ہم نے کہیں کام پہ جانا ہے، آپ جنازہ پڑھاؤ، جلدی کرو، ہم نے پہنچنا ہے کہیں آگے۔ اور یہ تو سکون سے تمہارا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ جن دوستوں کے لیے رب کی یاری کو ہم برباد کرتے ہیں، مصطفیٰ کی اطاعت کو ترک کرتے ہیں، یہ دوست، یہ یار، اور یہ تو دعائیں جنازہ بھی نہیں یاد کرتے، اور انہیں تو جنازے کی ساری دعائیں بھی یاد نہیں کہ یہ پیچھے کھڑے ہو کے اتنا ہی کہہ دے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اپنے اپنے دوستوں کو چیک کریں، کبھی پوچھیں یار بتا تجھے جنازے کی دعائیں آتی ہیں؟ اگر آج میں مر جاؤں تو جنازے میں کھڑا ہو کے میرے لیے کیا دعا کرے گا؟ اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، اتنا بوجھ ہم اپنے پہ ڈالیں جتنا برداشت کر سکیں۔ دوست وہ تمہارا ہونا چاہیے جو تمہارے دین کا وفادار ہے، جو تم سے دین چھین کے دوستی دینا چاہتا ہے وہ دوست نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اولاد کو بھی دین پڑھا دو، مصطفیٰ کا صحیح معنی میں غلام بنا دو۔ دنیا پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ، لیکن اتنا دین اولاد نو ضرور دو کہ اسی مر جائیے تے اولاد سن غسل دینے دے قابل ہوئے۔ اسی دیکھیا مربے تو بنا دیے اولاد واسطے، جدو بابا مریا پھر بیٹے دوڑ دینے حضرت جی میرے باپ نو غسل دینا، ذرا تشریف لے آنا۔
کیا فائدہ دیا تھوڑی دولت نے؟ کیا ملا اس دولت تو؟ اتنا دین ضرور دیجیے اولاد نو کہ مر جاؤ تو بیٹا کھڑا ہو کے کہ اللہم انا فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک، بیٹا کھڑا ہو کے کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعفہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، بیٹا کھڑا ہو کے کہہ سکے اللہم ادخلہ الجنۃ الفردوس واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ اتنا دین ضرور اولاد نو دیجئے کہ مر جاؤ تو تہاڈا جنازہ تہاڈا بیٹا پڑھائے۔ وقت دا عالم ہوئے، شیخ ہوئے، نیک ہوئے، اس دی دعا اندروں تڑپ نہیں ہوئے گی تواڈے آستے میرے آستے جدو ساڑی میت پڑی ہوئے گی، جو تڑپ بیٹے دے دل اندر ہوئے گی، جو تڑپ بھائی دے دل اندر ہوئے گی، جس درد نہ او دعا کر کے کہے گا اللہم اغفر لہ ورحمہ، یہ تڑپ کسی اور میں نہیں آ سکتی۔ زندگی دے ایک ایک لمحے نو غنیمت جانیے، استغفار کیجئے، امت دے واسطے دعا کیجئے، پوری امت وبا دی گرفت اندر ہے، دعا کیجئے اللہ نجات عطا کر دے۔ 1 سال تو زیادہ عرصہ ہو چکا، حرمین دا عمرہ اور عبادات مشکل حالات اندر آ چکی، دعا کیجئے اللہ امت نو معاف کرے اور حرمین دے دروازے امت تے پہلی طرح کھول دے۔ دعا کیجئے اللہ امت دے حالات درست کرے، کفر غالب آ چکا، دعا کیجئے اللہ اس کفر تو نجات عطا کرے، اللہ مظلوم مسلمانوں نو اللہ عزت عطا کر دے، ظلم تو نجات دے۔ تڑپ لے کے جئیے، وقت سونے دا نہیں ہے، جاگنے دا ہے، جاگئے، ایک لمحے نو قیمتی جانیے اور اپنی زندگی نو ضائع مت کیجئے، بلکہ زندگی دے لمحات نو قیمتی جان کے اپنی پوری زندگی دین واسطے، مصطفیٰ دی ذات واسطے جناب علی صرف کیجئے۔ اپنے والدین نو، اپنے بھائیوں نو، عزیز و اقارب نو چیک کیجئے، جہاں دین اندر کمی ہے تنبیہ کیجئے، بیوی بے نماز ہے اس نو نماز دی تلقین کیجئے، رمضان دی تبدیلی اے ہے، لیلۃ القدر دا فائدہ اے ہے، اگر بیٹا بے نماز ہے اس نو پابند کیجئے، نمازی بنائیے، اگر رشتہ دار بے نماز نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر دا ہر سطح تے فریضہ سر انجام دیجئے، اے بھی مصطفیٰ دی اطاعت اندر شامل ہے، اللہ دنیا آخرت اندر کامیاب فرما دے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو اور تساں نو زندہ رکھے ایمان اسلام تے، اللہ موت دے، شہادت دی مدینہ الرسول ریاض الجنہ دی موت عطا فرما دے، اللہ مدینہ الرسول بقیع اندر قبر دی جگہ نصیب فرما دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔